وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ سورہ بقرہ کی آیت، سورہ اعراف کی آیت نمبر، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 19، جہاں سے آج کا ادھر شروع ہو رہا ہے۔ اور اللہ نے آدم سے فرمایا کہ آدم اب تم ٹھہرو، تم اور تمہاری زوجہ جنت میں، اور اس میں جہاں سے چاہے تم کھاؤ، لیکن اس شجرہ کے پاس مت، اس کے قریب مت جانا، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس سے پہلے کی جو آیات گزری اس میں شیطان نے استکبار کیا، تکبر کیا، اللہ نے جو حکم دیا تھا اسے ماننے سے انسان کے بارے میں انکار کیا، اور اللہ نے اسے وہاں سے نکال دیا، اخراج ہو گیا، یعنی اب وہاں پر اس کا داخلہ بند ہو گیا ملائے اعلیٰ کے اندر، جہاں وہ پہلے جا سکتا تھا۔ وہ اس سے جو ہے وہ بند کر دیے گئے جن سے گزر کر وہ پہلے پہنچتے تھے۔ قرآن شریف میں اس کا دوسرے مقامات پر ذکر ہے، میں نے پہلے کئی مرتبہ الگ الگ دوسرے اور موضوعات کے سلسلے میں بتایا۔ سورہ ہجر کے اندر کہ اسے ورم ہول کہتے ہیں سائنٹسٹ، جہاں سے گزر کر ملائکہ جاتے ہیں، جہاں سے گزر کر ملائے اعلیٰ کے اندر پہنچتے ہیں لوگ۔ یہاں کی رفتار جو ہے وہ فرشتوں کی بھی، جو دنیا کے اندر کی رفتار ہے یہاں پر گزر کرنے کی، وہ نور سے پیدا ہوئے، اس سے ہمیں معلوم ہے کہ ان کی رفتار جو ہے وہ روشنی کی رفتار ہے۔ روشنی 3 لاکھ کلومیٹر سفر کرتی ہے 1 سیکنڈ کے اندر، اور اس رفتار سے سفر کرتے ہوئے، روشنی کی لائٹ کی ویلوسٹی یا لائٹ کی اسپیڈ سے سفر کرتے ہوئے، تو ابھی جو آسمان دنیا ہے اس کی لمبائیاں بھی طے نہیں ہوتی۔ جو فاصلے ہیں بہت سے پلانٹس کے اور بہت سی وہ جگہوں کے جو آسمان دنیا کی حدود میں ہیں، وہ چونکہ قرآن نے ہمیں بتایا کہ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ، آسمان دنیا کو ہم نے سجایا، یہ جو روشنیاں تمہیں نظر آتی ہیں، زینتیں نظر آتی ہیں، سب آسمان دنیا کی حدود میں ہیں۔ کواکب سے، ستاروں سے چمکنے والے روشنیوں سے آسمان دنیا کو زینت بخشی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جتنے ہمیں ستارے سیارے نظر آتے ہیں یہ سب پہلے آسمان کی حدود ہے، جہاں تک ابھی اس کی آخری لمٹ تک انسان ابھی نہیں پہنچا۔ یہ ان کے بارے میں جہاں تک بھی ابھی ہماری اسپیس سائنس پہنچتی چلی جا رہی ہے، جہاں تک اسپیس سائنس ہماری پہنچتی چلی جا رہی ہے، وہاں تک کی بھی شکل ابھی یہ ہے کہ بہت سے ستارے سیارے ایسے ہیں کہ لاکھوں سال کے اندر روشنی وہاں سے یہاں تک نہیں پہنچی۔ 3 لاکھ کلومیٹر 1 سیکنڈ کی رفتار سے، اس ویلوسٹی سے روشنی سفر کرنے کے بعد ان کی روشنی زمین پہ اب تک نہیں پہنچی۔ جو ڈسکور ہوتے چلے جا رہے ہیں، یعنی ان کی روشنی پہنچتی جا رہی ہے، تو یہ ہے کہ لاکھ کروڑوں سال کے اندر ان کی روشنی جب سے اب تک یہاں پہنچے۔ فرشتوں کی رفتار بھی یہی ہے، تو اس رفتار سے تو آسمان دنیا کی حدیں بھی وہ لاکھوں کروڑوں سال میں ہی پار نہیں کر سکتے۔ یہاں سے بیت المقدس تک کا سفر ہوا، وہ روشنی کی رفتار سے ہوا۔ روشنی، لائٹ اور الیکٹریسٹی، بجلی، ان دونوں کی رفتار ایک ہی ہے، تو وہ براق کے ذریعے ہوا۔ برق میں، اس میں مادہ ہے برق، اس کا براق کا الیکٹریسٹی، وہ براق وہ اس کے ذریعے ہوا، اور وہ الیکٹریسٹی کی اسپیڈ سے، یعنی روشنی کی، دونوں کی اسپیڈ ویلوسٹی برابر ہے، وہاں تو سیکنڈوں میں پہنچ گئے، سیکنڈ کے بھی کچھ حصے کے اندر۔
لیکن اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو عروج ہوا معراج سفر کا اگلا حصہ، وہ اس رفتار سے پاسبل نہیں ہے، یہ تو کروڑوں سال لگ جائیں۔ تو اب ہمیں اسپیس سائنس نے یہ بتایا کہ آسمان میں یعنی فضا میں اسپیس میں ورم ہولز انہوں نے اس کا نام رکھا ہے، کچھ ایسے انٹری پوائنٹس ہیں، کچھ ایسے انٹری داخلے کے کچھ حصے ہیں کہ اگر ان حصوں کے اوپر کوئی پہنچ جائے تو فاصلے ختم ہو جاتے ہیں، کروڑوں یا اربوں یا ملینز اور بلینز آف لائٹ ایئرس، وہ فاصلے سارے سمٹ جاتے ہیں، اور ایک قدم یہاں اور اگلا قدم اگلی کائناتوں میں آسمان دنیا کے پار۔ تو سفر ان انٹری پوائنٹس کے ذریعے ہوا لازماً۔ یہ قرآن شریف میں ہے وَلَوْ فَتَحْنَا بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اگر ہم کوئی انٹری پوائنٹ ان کے لیے کھول دیں اسپیس میں تو فَظَلُّوا، اس میں کھو جائیں گے وہ اور ان کو عروج ہو جائے گا۔ اور قرآن نے یہ کہا کہ وہ یہ کہیں گے کہ لَقَالُوا سُكِّنَتْ أَبْصَارُنَا، آنکھیں ہماری جو دیکھ رہی ہے ایسا جیسے نشے میں ہیں، بل نحن مسحورون، ہمیں یا سحر زدہ ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے جو کچھ بھی ہے۔ اور اس کے بارے میں قرآن نے یہ بتایا کہ وَحَفِظْنَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ، کیا ہے، من كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِد، اور ان انٹری پوائنٹس کو یہ جو جتنے شیاطین ہیں ان سے ہم نے محفوظ کر دیا، وہ انٹری ان کی بین کر دی، اب وہ اس سے پار نہیں جا سکتے، اس سے نہیں گزر سکتے۔ تو یہ جو نظام ہے جو یہاں کائنات کا بنا، ہمارا اس زمین کا بھی، آسمان دنیا کا بھی ہے، باقی آسمانوں کی تفصیل ہمیں نہیں معلوم، جتنی ہمیں آسمان دنیا کی تھوڑی سی تفصیل معلوم ہے اسپیس سائنس کے ذریعے، اس میں بھی ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ ہلکے ہلکے کر کے مختلف سسٹم جو ہیں وہ نافذ ہوتے رہے ہیں۔ جیسے یہ زمین بنی تو جب یہ زمین وجود میں آئی اور اس کا اوپری سطح ٹھنڈی ہوئی، آگ تھی خالی ہے، آگ کا گولا تھی، گیسز جلتی ہوئی، اور اس کے اوپر کی سطح جو ہے وہ کروڑوں سال میں ٹھنڈی ہوئی، اندر اس کے آگ بھی آگ ہے۔ اس وقت اس زمین کے اوپر جو چاروں طرف سے شہاب ثاقب جو ہوتے ہیں اور جو ٹوٹنے والے جنہیں ستارے سیارے کہتے ہیں، یہ جو قریب سے کوئی پلانٹ گزرتا ہے اور وہ تیزی سے زمین کی طرف آتا ہے تو اس کی لگاتار بارش جاری تھی یہاں پر۔ وہ بارش اور بہت سی چیزیں زمین کے اوپر انسان کی ضرورت کی اس کے ذریعے بھیجی گئی، لوہا اسی کے ذریعے زمین پر آیا، بہت بڑی تعداد میں زمین کے اندر لوہا موجود ہے، لیکن لوہا اسی کے ذریعے اس وقت زمین میں آیا، باہر سے بھیجا گیا، زمین کا حصہ نہیں ہے۔ تو قرآن نے بتایا کہ زمین پر پیدا نہیں ہوا بلکہ باہر سے بھیجا گیا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ حیات ممکن نہیں تھی، یہاں تو کروڑوں جو اوپر سے گرنے والے اور ٹکرانے والی جو دھاتیں اور چیزیں تھیں ان کی بارش جاری تھی۔ پھر اس کے بعد وہ نظام بنا، اللہ نے پروٹیکٹیو لیئرز، حفاظتی جو ہیں وہ لیئرز بنا دی، پرتیں بنا دی۔ بعض جگہ اسے قرآن شریف کا یہ اعجاز ہے کہ ایک ہی لفظ اور ایک ہی اصطلاح سے مختلف موقعوں پہ بہت سے مختلف معنی نکلتے ہیں، کبھی کبھی ایک ہی آیت میں سے مختلف معنی نکلتے ہیں۔ تو بعض جگہ 7 آسمان سے وہ بھی مراد ہے کہ 7 پروٹیکٹیو لیئرز بنا دی اس زمین کے چاروں طرف، کہ جس سے پھر وہ چیزیں جو ہے وہ آنا رک گئی، اس کی بارش رک گئی، اور زمین سے جو کچھ اوپر جا رہا ہے اس کا نکلنا رک گیا۔ مثلا پانی ہے تو زمین پر جتنے پانی کی انسان کو ضرورت تھی وہ رکھا گیا، اب اس میں سے ایک ذرہ بھی یہاں سے باہر نہیں گیا۔ واٹر سائیکل ہے، پانی جتنا اوپر اٹھتا ہے وہ جو لیئرز ہیں وہ اس کو واپس بھیج دیتی ہیں، اب اسے باہر نہیں جانے، کراس نہیں ہونے دیتی، وہ پانی واپس زمین پر آتا ہے۔ تو یہ بتدریج ہوا، یہ گریجولی ہوا ہے۔ ایسے ہی اس پروسیس میں بھی جو اسپیس کے اندر یا فضا کے اندر جو وہ انٹری پوائنٹس ہیں کہ جہاں پر ایک قدم رکھا جائے اس حصے پہ، اسے سائنس نے اس کو نام دیا ورم ہولز کا۔ ورم ہولز، کوئی سوراخ نہیں، ہول مانے سوراخ، جیسے بلیک ہولز کوئی سوراخ نہیں ہے، لیکن یہ نام انہوں نے، اس کا جو نام رکھا گیا یہ ورم ہولز، کہ اگر اس انٹری پوائنٹ کے اوپر کوئی اگر وہاں پر داخل ہو جائے تو پھر اس کے بعد اگلی کائناتوں میں اگلا قدم ہو، یہ سارے لاکھوں کروڑوں اربوں نوری سال کا فاصلہ طے ہو جائے گا۔
یہ گریجول ایک پروسیس ہے، جیسے زمین پر ہوا ایسے ہی اسپیس میں، ایسے ہی فضا میں بھی ہوا ہوگا کہ پہلے وہاں سے یہ جو آگ سے پیدا ہے یا جو ہیٹ انرجی سے جنہیں پیدا کیا گیا، پہلے وہ اس کو کراس کر سکتے ہوں گے جنات اور شیاطین، اور پھر اس کو وہ پروٹیکٹڈ لیئرز وہاں پر بھی ایسی رکھ دی گئی کہ جو جن کے جسم، جن کی باڈیز لائٹ انرجی سے بنی ہے، روشنی سے جو پیدا ہے، نور سے، فرشتے، وہ کراس کر سکتے ہیں، اور جو ہیٹ انرجی سے جن کی باڈیز بنی، نار سے، آگ سے، شاید وہ اس کو کراس نہیں کر سکتے، اب رک جاتے ہیں۔ یہ انتظامات اس کے بعد، جیسے گریجولی زمین کی میں نے مثال دی، بتدریج یہاں پر انتظام کیے گئے انسان کی زندگی کے لیے اور زندہ رہنے کے لیے کہ اوپر سے برسنے والی چیزوں کی بارش نہ ہو۔ ایسے ہی اس کو کراس کر سکنے کے اندر وہ لمٹس جو ہے وہاں پر کائنات کے اندر رکھ دی گئی، ایسی وہاں پر بھی پروٹیکشن، وہاں پر بھی حفاظتی اقدامات اس شکل کے ہو گئے کہ اب اسے کراس نہ کر سکے۔ یہ تو ایک سائنٹیفک لینگویج ہوئی، اسباب کی دنیا کی، مینز کی، کہ سارے کام دنیا میں یا کائنات میں اللہ کے سبب کے ذریعے ہوتے ہیں۔ کیا چیز پیدا کر دی گئی جس سے کیا رک گیا؟ اصل پروسیس کیا ہے، اصل حقیقت کیا ہے؟ اللہ نے وہ انتظام کیا اور وہاں پر شیاطین کا داخلہ روک دیا، شیطان کو نکالا، وہاں سے نکال دیا گیا، اور وہاں پر اب وہ دوبارہ داخل نہیں ہو سکتا، ان راستوں سے وہ نہیں جا سکتا، اب صرف فرشتے وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ تو شیطان کو نکال دیا گیا، وہاں سے اخراج کر دیا گیا۔ اس کے بعد آدم سے کہا، اسے یاد رکھیے گا، آگے پھر اس کو جب سمرائز کریں گے، یہ جو بیان جو شروع ہوا ہے قصہ آدم و ابلیس، حضرت آدم کا وہاں پر رہنا، یہ جس جگہ یہاں سورہ اعراف میں یہاں پر اس مقام پر ضرورت تھی اس کے خاص کچھ پہلوؤں کا بیان کرنے کی، سورہ بقرہ میں ضرورت تھی کچھ بعض پہلو وہاں بیان ہوئے جو یہاں نہیں ہوئے، وہاں ضرورت تھی اس کو بیان کرنے کی۔ تو یہاں پر یہ بیان جس جگہ ختم ہوگا، جو اس کو سمرائز کریں گے اور سمیٹیں گے، تو پھر وہاں یہ ذہن کے اندر رہے آخر کے حصے کو پڑھنے کے بعد یا مطالعہ کرنے کے بعد شروع کرنا نکل جائے کہ یہ دو چیزیں تھیں جن میں سے ایک گزری ہے ابھی، انسان کو جس کی ٹریننگ کے لیے وہاں روکا گیا، ورنہ پیدا تو کیا تھا زمین کے لیے، اس کی پیدائش سے پہلے ہی اعلان تھا کہ زمین پر بھیجا جائے گا، لیکن وہاں روکا گیا، جس مصلحت سے روکا گیا اس میں سے ایک پوری ہو گئی، گزر گئی۔ یہ تجربہ کرا دیا گیا کہ تکبر، استکبار، بڑائی کرنے والے ان کا جنت میں گزر نہیں ہے۔ اگر ہو گئی غلطی اور اگر معافی نہ مانگے، اور شیطان نے معافی نہیں مانگی ابلیس نے، اور اس کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ قرآن شریف نے کہا اسی صورت کے اندر ہے، سورہ اعراف کے اندر آگے آیا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر سکتا ہے، سوئی کا جو سوراخ ہوتا ہے جس میں سے تاگا نکالا جاتا ہے، اس میں سے اونٹ کا گزرنا زیادہ آسان ہے اس کے مقابلے میں کہ جو تکبر کرتے ہیں وہ جنت میں داخل ہو جائیں، بڑائی اپنی کرنے والے کے جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور استکبار کیا، بڑائی کی، بڑے بنے، کبر کیا، گھمنڈ کیا ان کی طرف سے، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے وہ راستے نہیں کھولے جائیں گے جن راستوں سے جنتوں کو بھیجا جائے گا اسپیس میں، وہ راستے ان کے لیے بند ہوں گے۔ ولا يدخلون الجنت، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے۔ ایک لٹریری انداز ہے بیان کرنے کا، یہ نہیں کہ اونٹ گزر جائے گا، بلکہ جتنا مشکل یہ ہے اور جتنا ناممکن یہ، اس سے زیادہ ناممکن ان لوگوں کا جنت میں داخلہ ہے جو تکبر کرتے ہیں، جو گھمنڈ کرتے ہیں۔ ایک تجربہ جو ہے وہ یہ کرایا، اب آگے اگلا حصہ آ رہا ہے۔ آدم سے کہا، ابلیس کو نکال دینے کے بعد، وہاں پہ ان کی انٹری ختم کر دینے کے بعد آدم سے کہا گیا اب تم اور تمہاری زوجہ جنت کے اندر سکونت اختیار کرو۔ اس سے پہلے زوجہ کا ذکر نہیں تھا، یہاں تک ابھی جو آدم کے آگے فرشتوں سے کہا، اور وہاں پر ابلیس بھی موجود تھا، ان سے کہا کہ تمہیں آدم سے، انسان سے کوآپریٹ کرنا ہوگا۔ فرشتوں نے قبول کیا، اس نے انکار کیا، خالی آدم کا نام آ رہا ہے۔ اب اس کے بعد
ایک حصہ ختم ہو گیا اور اگلا حصہ شروع ہو رہا ہے. اب ان کی بیوی کا ذکر بھی آ رہا ہے, زوجہ کا بھی. کہا کہ تم اور تمہاری زوجہ اب جاؤ جنت میں رہو. تو قرآن غیر ضروری ایک لفظ بھی نہیں ہے. اور قرآن کا یہ بھی اعجاز ہے, یہ معجزہ ہے کہ اس میں تمام علوم کی تمام چیزیں جو ہے انہی محدود الفاظ, انہی لمیٹڈ ورڈ, سیمت الفاظ کے اندر شبدوں میں بیان کر دی گئی ہیں. تو کم الفاظ میں بے پناہ مضامین آ جائیں, وہ بھی مضامین, وہ مضامین بھی, وہ سبجیکٹس بھی جو آج تک نہیں کھلے, ابھی آگے کھلیں گے آئندہ اور کھلتے چلے جائیں گے, وہ سب انہی الفاظ کے اندر سب سمٹ جائیں, اتنے ہی ورڈز میں کوئی نیا لفظ اور نیا ایک حرف بھی نازل نہیں ہوگا. اس کے لیے اس میں قرآن شریف کے اندر اس کا انداز ایسا ہے کہ جگہ جگہ خالی جگہ پر کرو, جیسے ڈاٹ 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 چھوڑ دیے گئے کہ وہ خالی جگہ آپ خود پر کر لیجئے. یہاں آپ کی انٹیلیجنس اور انسان کی ذہانت کے مطابق رکھا ہے, وہ جگہ خود بھر لیجئے. ضرورت نہیں ہے اس کے بیان کی, جگہ ضرورت نہیں تھی اس تفصیل کی کہ بیوی کہاں سے آ گئی, اس کے بیان کی ضرورت نہیں. درمیان میں وقفہ ہے کہ اس کے بعد اللہ نے ان کی زوجہ کو بھی کریٹ کیا اور پیدا کیا, حضرت آدم کی. اس کے یہاں پہ بیان کی ضرورت نہیں تھی, اس کے پروسیس کی اور دوسری چیزوں کی. اب کہا کہ تم اور تمہاری زوجہ جا کر سکونت اختیار کرو جنت میں, وہاں جا کر وہاں ٹھہرو. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا, اور وہاں جہاں سے دل چاہے کھانا ہو. سورہ بقرہ میں جو الفاظ ہیں, یہ سورہ اعراف کی آیت ہے, آیت کا حصہ. سورہ بقرہ میں الفاظ میں رغدن بھی بڑھا ہوا ہے. فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا, جہاں سے کھاؤ یہاں ہے, اور وہاں یہ کہ جو کچھ کھاؤ, جو کچھ تمہارا دل چاہے, اور جہاں سے دل چاہے اس میں وہاں کھانا تم جنت میں. اب دیکھیے دو تین چیزیں یہاں پر معلوم ہوئی. جنت وہ جگہ ہے جہاں بھوک کا مسئلہ نہیں ہوگا. جس چیز کی خواہش ہوگی, آدم سے کہہ دیا گیا, آدم اور ان کی زوجہ سے کہہ دیا گیا جو تمہارا دل چاہے کھانا ہو, جہاں سے دل چاہے کھانا. یعنی جہاں پر جس کے کسی حصے میں کسی کے لیے بھوک کا مسئلہ پیدا نہ ہو. خالی بھوک کہیں نہیں, بلکہ جو کچھ بھی وہاں اویلیبل ہے کھانے سے متعلق. کچھ لوگ اچھا کھا رہے ہیں, کچھ ہم وہ تو نہیں کھا سکتے جو یہ کھا رہے ہیں. جو ان کا دل چاہے وہ وہاں پر اویلیبل ہو, وہ وہاں پر اویلیبل ہے. اس میں سے جو وہاں دستیاب ہے اس میں سے جو ان کا دل چاہے وہ کھائیں, اور جہاں پر بھی ہے وہاں سے کھا سکیں. یہ جنت جو آخرت والی جنت ہے, یہاں جو جھلک بتائی گئی وہ اس دنیا کے اندر بھی جنت وہ حصہ بنے گی یا وہ حصہ کہلا سکتی ہے. مثالی طور پر کہ جہاں لوگوں کو بھوک کا مسئلہ نہ ہو, جہاں لوگ جو دل چاہے کھا سکے اور جہاں سے دل چاہے کھا سکے, جہاں جو چیز بھی اویلیبل ہے وہاں اگر لوگ ہوں تو ان کے ہر ایک کے لیے نہ, کہ کچھ بڑے لوگوں کے لیے اویلیبل ہے, یہ کچھ کم پیسے والوں کے لیے اویلیبل نہیں ہے. تو ایک تو خصوصیت یہ بتائی کہ جنت وہ جگہ ہے. مثالی طور پر دنیا میں بھی جنت وہ جگہ ہوگی جہاں, اور وہی آئیڈیل مقام ہو سکتا ہے یہاں دنیا میں جہاں بھوک کا مسئلہ پیدا نہ ہو. نہ صرف بھوک کا نہیں, خالی اتنی نہیں کہ پیٹ بھر جائے, بلکہ جو بھی چیزیں کھانے کی دستیاب ہو ہر ایک کے لیے دستیاب ہو, ہر ایک کے لیے اویلیبل ہو. اس میں امیر غریب کا فرق نہ ہو, نمبر ایک. نمبر دوسری بات اس سے معلوم ہوئی کہ وہاں سکونت اختیار کرو, ٹھہرو وہاں پر جا کے, رہو وہاں جا کے. اب تو رہنے کا ٹھکانہ جنت وہ جگہ ہے جہاں بھی اشارہ ہے اس کے اندر کہ یہاں بھی دنیا میں بھی جنت وہ ہوگی جہاں ہر ایک کے رہنے کا سامان ہو, ہر ایک کے رہنے کی جگہ ہو, جہاں ہر ایک, اور خالی رہنا ہی نہیں. قلنا یا آدم اسکن, سین کاف نون, اسکن, یہ ٹھہرو رہو. اور یہی مادہ ہے, یہی انہی الفاظ کا مطلب ہے جس سے لفظ بنتا ہے سکون, سین کاف نون. عربی میں اسی سے سکون بنتا ہے. تو تم وہاں پر مسکن ہو,
ٹھہرنے کی جگہ، قیام کی جگہ، رہنے کی جگہ، اور رہنے کی جگہ ایسی جہاں سکون حاصل ہو. یہ دونوں چیزیں ساتھ میں شامل ہیں اس میں کہ وہاں پر سکون حاصل ہو. جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں ٹھہرنے میں آدمی انسان کو بے چینی نہ ہو کہ ادھر سے کہیں مٹی نہیں گر جائے، ادھر سے کہیں پانی نہیں آئے، یہاں سے کہیں تیز ہوا نہ آئے، یہاں پر کہیں ایسا نہیں گر جائے کہ پھر جاڑوں میں دھوپ نہ آئے، گرمیوں میں یہاں پر حبس ہو جائے. تو ایسی جگہ جس کے اندر ٹھہرنے کی ایسی جگہ جس میں سکون ہوگا. یہ ایک ہی لفظ کے اندر یہ دونوں چیزیں شامل ہیں. سین کاف نون کے مادے سے کہا آدم تم جاؤ ٹھہرو، اور اسی کا دوسرا مطلب ہے آدم جاؤ تم اب تمہیں سکون حاصل ہوگا. تو یہ دوسری بات جنت کے بارے میں اشارہ کیا گیا کہ ایسی جگہ جس کے اندر لوگ پریشان نہ ہو، ان کو تکلیفیں نہ ہو، اور سکون سے رہ سکے. جنت وہ جگہ ہے. تو دنیا میں بھی جنت کی مثال وہ جگہ بنے گی، وہ معاشرہ بنے گا جہاں پر انسانوں کو رہنے کی جگہ ہو، اور رہنے کی جگہ بھی سکون کے ساتھ میں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کا گھر جو ہے وہ برابر ہو لمبائی چوڑائی اور اونچائی کے اندر، لیکن کوئی کسی طرح کی تکلیفیں نہ ہو، سکون ہو. یہ اندیشے نہ ہو کہ یہاں سے نکال دیے جائیں گے، یہ اندیشہ نہ ہو کہ یہاں چھت گر جائے گی، یہ اندیشہ نہ ہو کہ یہاں ہوا نہیں آئے گی، یہ اندیشہ نہ ہو کہ یہاں گرمیاں سردی ستائے گی. ایسی جگہ ہو تو وہ معاشرہ جو ہے وہ کہلائے گا وہ کہ جو پاکیزہ معاشرہ ہے اور اچھا معاشرہ ہے. روٹی کا مسئلہ نہ ہو، مکان کا مسئلہ نہ ہو. یہ تین بنیادی ضرورتیں، روٹی، کپڑا اور مکان. کپڑے کا ذکر آ رہا ہے آگے، لباس کا ذکر آگے آ رہا ہے. سورہ طٰہٰ کے اندر بھی اس واقعے کو بیان کیا گیا. 20ویں سورت ہے، سورہ اعراف چل رہی تھی، 7ویں سورت. وہاں پہ بھی یہ بات کہی گئی کہ ان لکا اللہ تجوع فیہا ولا تعرا، اس میں تم نہ بھوکے رہو گے اور نہ ننگے رہو گے جنت کے اندر. تو صفات یہ بتائی ہیں. اب یہ لباس کی بات بھی یہاں پر اس کے اندر زیادہ وضاحت کے ساتھ میں آ گئی. وہاں ابھی جہاں ہم پڑھ رہے ہیں وہاں پر آگے آئے گی، اشاروں میں ہے. یہاں وضاحت کے ساتھ میں آگے کہ جنت وہ جگہ ہے جہاں کوئی بھوکا نہیں رہے گا، جہاں بھوک نہیں ستائے گی، بھوک کا مسئلہ نہیں ہوگا، اور وہاں پر لباس کا مسئلہ نہیں ہوگا، ننگے نہیں رہیں گے. وَإِنَّكَ لَا تَظْمَؤُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، وہاں پیاس نہیں ستائے گی، وہاں دھوپ نہیں ستائے گی. ارے شیلٹر ہوگا. یہ روٹی، کپڑا، مکان تینوں آ گئے. دھوپ وہاں ستاتی ہے یا گرمی وہاں ستا سکتی ہے جہاں صاحبان نہ ہو، شیلٹر نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں جنت کے بارے میں بتائی گئی. تو اس کا مطلب یہ وہ معاشرہ جو ہے وہ پاکیزہ معاشرہ ہے، وہ معاشرہ جنت سے زیادہ قریب ہے. وہ سوسائٹی ہے، وہ سماج ہے، وہ حصہ انسانوں کے رہنے کا جہاں لوگوں کے روٹی، کپڑا اور مکان کے مسائل ہو جائیں. اب کسی کے پاس زیادہ ہوگا، کسی کے پاس کم، اس کی استعداد کے حساب سے، اس کی محنت کے حساب سے. جنتوں میں بھی یہی ہوگا. کسی کے پاس زیادہ نعمتیں ہوں گی، بڑی جنتیں ہوں گی، کسی کے پاس اس سے کم، ان کے اعمال کے اعتبار سے. لیکن جو کم سے کم درجے کی چیز ہے وہ مہیا ہونی چاہیے وہ سب کے پاس. وہ یہ کہ ہر طرح کی غذا ہر ایک کو میسر ہو، جہاں سے چاہے، اور چاہے وہ زمین کے جس حصے میں رہتے ہو، ایسی جنت کے جس حصے میں ہو. اور سکون کی زندگی ہوگی، ٹھہرنے کی جگہ سکون کی ہوگی، اور لباس کا مسئلہ نہیں ہوگا، روٹی، کپڑا اور مکان. یہ کم اس درجے کی کہ جس کے اندر اطمینان رہے انہیں. اب دوسروں کے پاس اس سے زیادہ قیمتی کپڑے ہوں، آرام دہ کپڑے ہوں تن چھپانے کے، جو آرام کے ساتھ میں ہوں. اب زیادہ کسی کے پاس قیمتی ہو، وہ اس کی محنت ہے. جنتوں کے اندر زیادہ بہتر مقامات ہوں گے ان کے لیے جو اونچے، جن کے اچھے زیادہ اعمال تھے. ایک بات اور معلوم ہوئی سے، یہ تو اتنی بات اتنے الفاظ سے، اور ہمیں دوسری جگہ سے اس کی تشریح بھی لی ہم نے سورہ طٰہٰ میں سے. پھر اس میں ایک اور اشارہ بھی ہے، اے آدم تم جاؤ سکونت اختیار کرو، تم اور تمہاری زوجہ جنت میں. اور اسی کا دوسرا میں نے بتایا کہ دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی اس میں ہے کہ تم اور تمہاری زوجہ
جنت میں جا کے سکون حاصل کرو، کہ جنت میں جا کے ٹھہرو، ایک ترجمہ یہ ہے، جنت میں جا کے سکون سے رہو، سکون حاصل کرو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ تم اور تمہاری زوجہ، دیکھیے آدم سے اکیلے نہیں کہا، جب جنت بھیجا جا رہا ہے تو زوجہ بھی آ گئی۔ پہلے آدم اکیلے تھے، جنت میں بھیجنے سے پہلے زوجہ کو کریٹ کیا، ان کی وائف کو، ان کی بیوی کو، پتنی کو پہلے بنایا۔ اوپر خالی آدم کا ذکر تذکرہ چل رہا ہے، اب درمیان میں وہ ایسا نہیں ہے، غیر ضروری تھا اس لیے قرآن نے ذکر نہیں کیا۔ آپ اپنی انٹیلیجنس کے حساب سے فل ان دی بلینکس خالی جگہ پر کر لیجئے کہ اللہ نے ان کے لیے ان کی پتنی بنائی، پیدا کی، ان کی پتنی کو پہلے پیدا کیا، ان کی وائف کو، ان کی زوجہ کو پہلے پیدا کیا، جنت میں جانے کو بات کو کہا ہے، فوراً نہیں کہا گیا۔ تو جنت وہ مقام ہے جہاں پر انسان کی ازدواجی زندگی یا انسان اپنے جوڑے کے ساتھ میں سکون سے رہ سکے، نمبر ایک بات۔ نمبر دو بات یہ کہ اصل سکون جو ہے وہ جوڑے کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ تجرد کی زندگی کے اندر، سیلیبیسی کے اندر، وہ جسے برہمچریہ کا جیون کہتے ہیں، جس کے اندر اکیلے زندگی گزار دیتے ہیں، چاہے وہ عورتیں ہوں اور چاہے وہ مرد ہوں، اس زندگی میں سکون نہیں ہوگا۔ سکون کے لیے ضروری ہے جوڑا ہونا۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی سے، جنت میں بھیجنے سے پہلے پتنی کو پیدا کیا، جوڑا بنایا۔ یہ دنیا میں جگہ جگہ بہت سے مذاہب کے اندر اسلام نے تو منع کیا ہے، کوئی مجبوریاں اگر نہ ہو، سخت طرح کچھ ہو سکتی ہے، بہت سی طرح کی، اس کا مارجن رکھا ہے کہ میں وہاں صبر کرنا ان مجبوریوں کے موقع پر، قرآن نے کہا۔ لیکن اگر نہ ہو تو ازدواجی زندگی ہونی چاہیے، یعنی جوڑوں کے ساتھ میں رہے، سکون اس کے بغیر حاصل صحیح نہیں ہوگا۔ اور بہت سے اور دھرم جو اس کے مارجن رکھتے ہیں کہ ان کے جو اونچے درجے کے لوگ ہیں، جو ان کے مہاپرش ہیں، جو زیادہ دھارمک ہیں، وہ زندگی ایسے ہی گزارے، بغیر شادی کیے ہوئے تنہا زندگی گزارے، برہمچریہ کا جیون گزارے۔ ہندوؤں میں بھی ہے، عیسائیوں میں بھی ہے، دنیا کے اور بہت سے دھرموں میں ہے۔ دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں سے بہت بڑی تعداد میں، اکا دکا نہیں، جو لوگوں کو یہاں معلوم نہیں ہوتا، چیزیں دبا دی جاتی ہیں، وہ خبریں اتنی چھاپی نہیں جاتی۔ آپ انٹرنیٹ پر جائیے تو آپ کو لاکھوں مل جائیں گی، ہزاروں نہیں، کہ دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں عیسائی دنیا میں سے، ان میں سے وہ جو ننز ہوتی ہیں، جو پادری ہوتے ہیں، کرپشن کی خبریں نہیں آ رہی لگاتار، اور بڑے بڑے بھیانک جرائم کے ساتھ میں لگاتار جاری ہے۔ جینیوں میں اسکینڈلز آتے رہتے، دبائے جاتے ہیں اور آتے رہتے، بڑے بڑے اسکینڈلز آتے رہتے ہیں، ان کے منیوں کے جو کپڑے نہیں پہنتے، اور ان کے نزدیک بڑے پاکیزہ لوگ ہیں، اور ان کے نزدیک یہ ہے کہ ان کے اندر تو کسی بھی طرح کے اٹریکشن یا جنسی زندگی کی بات ہی ختم ہو چکی ہے، ان کے اسکینڈلز آتے رہتے ہیں سامنے، دبا دیے جاتے ہیں، بہت سے بعض نہیں دب پاتے تو نکل آتے ہیں۔ تو وہ زندگی اصل میں سکون کی زندگی نہیں ہوتی، وہ فرسٹریشن ہی کی زندگی ہوتی ہے، جسے برہمچریہ کا جیون وہ فطری نہیں ہے۔ برہما کماری والوں کے یہاں سے ماؤنٹ آبو ایک صاحب ہے، عالم ہے، مولانا ہے، ماؤنٹ آبو ان کا رابطہ رہا ہے، مطلب ماؤنٹ آبو سے مطلب برہما کماری والوں سے نہیں، بلکہ ماؤنٹ آبو کی بستی میں ان کا ہیڈ کوارٹر الگ ہے برہما کماری والوں کا۔ تو اس بستی کے اندر لگاتار وہ جو خبریں ہیں، ماؤنٹ آبو کے اندر وہ لگاتار یہ خبریں ہیں کہ بہت بڑی تعداد یہاں اندر جو ہے وہ بڑی بے چینی کی زندگی گزار رہی ہے، جیسے پھنس گئے سب، جیسے پھڑک رہے ہیں اندر وہ لڑکیاں جو سب غیر شادی شدہ جو سارا چلا رہی ہیں، اور سامنے سے بڑی سفید کپڑے پہنے ہوئے بڑی پرسکون نظر آتی ہیں۔ تو وہاں پر بہت تفصیل سے انہوں نے بہت سی باتیں بتائی وہاں کے بارے میں، لیکن وہ وہاں جاتے رہتے ہیں۔ سکون جو ہے، یہ دوسری بات بس اشارہ دیا قرآن نے، اور ان چھوٹے سے چند الفاظ سے یہ بات بھی جو ہے یہ معلوم ہوئی کہ سکون ازدواجی زندگی ہی میں ملے گا، جوڑوں کے ساتھ میں ملے گا، اور جوڑوں ہی کے ساتھ میں دنیا کی زندگی جو ہے وہ جنت کی زندگی بن سکتی ہے، جو یہاں پر دنیا میں مثالی معاشرہ ہو سکتا ہے،
وہ جوڑوں میں ہی ہوگا. اور تیسری بات پھر اس سے، اور اسی حصے سے اگر غور کریں تو ہمیں ابھی اتنے ہی الفاظ ہیں، ابھی پہلی آیت نہیں ہے. کہا کہ اے آدم تم جاؤ سکونت اختیار کرو، یا سکون سے رہو تم اور تمہاری زوجہ جنت میں. اس سے ایک اور بات جو ہے وہ نکلتی ہے، اور غور کریں تو معلوم ہوتی ہے کہ ازدواجی زندگی کے اندر سکون ضروری ہے. قرآن شریف نے دوسری جگہ پر کہا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. یہ اللہ کی آیات میں سے کہ اس نے تمہارے لیے جوڑے بنائے تمہارے اپنے اندر سے. اگر وہ جوڑے کسی اور نسل میں سے ہوتے، انسان کی نسل کے علاوہ، تب سکون نہیں مل سکتا تھا. تمہاری اس اللہ کی آیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے اندر سے، تمہاری ہی قسم میں سے تمہارے لیے جوڑے پیدا فرمائے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ایک اپنے جوڑوں کے ساتھ میں سکون حاصل کر سکو. یعنی ازدواجی زندگی کا ایک مقصد سکون ہے، اور اگر سکون نہ رہے تو پھر وہ ازدواجی زندگی کہلانے کے لائق نہیں ہے. اور سکون خالی ایسے ہی نہیں ملتا، سکون کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. جنت ایسے ہی حاصل نہیں مل جاتی، جنت کے لیے کچھ کرنا پڑے گا وہاں، آخرت کی جنت کے لیے. آپ کا جو دل چاہے یہاں کرتے رہے اور جنت مل جائے، ایسا نہیں ہے. لوگوں کا وہ تصور غلط ہے کہ جس نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں اس کو انٹری مل گئی. قرآن صاف صاف کہتا ہے، ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، ان حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے جنت ان تدخلوا الجنت، جنت میں داخلہ مل جائے گا تمہیں، اور تمہارے سامنے وہ آزمائشیں نہیں آئیں گی جو پچھلے لوگوں کے سامنے آ چکی ہیں اس سے پہلے. احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ چھوڑ دیا جائے گا انہیں ایسی؟ ان یقولوا آمنا، ایمان یہ کہنے کے بعد کہ ہم لا الہ الا اللہ، ہم ایمان لائے، یہ کہنے کے بعد چھوڑ دیں گے ہم؟ ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، ہم آزمائیں گے نہیں کہ ان کا دعویٰ سچا ہے یا غلط ہے، ایسے ہی چھوڑ دیں گے. کہہ دیا ہم نے لا الہ الا اللہ، ہم نے چھوڑ دیا. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ سچ بولنا یا جھوٹ، کہ اللہ ہی کو الہ اپنا مانتے ہیں. تو ایک یہاں پر اس دنیا کے اندر ایک آزمائش کی زندگی ہے، ایک سنیم کی زندگی ہے. وہ آزمائش طرح طرح سے آتی ہے، مختلف انداز ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ لازماً ہوگا، سب کے ساتھ ہوگا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم لازماً تمہیں آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اس میں بھوک بھی آئے گی، اس میں فائنینشیل لاسز بھی آئیں گے، اس کے اندر ڈر اور خوف بھی آئیں گے، اس میں ضرر اور نقصانات بھی آئیں گے، سب چیزیں آئیں گی. اس کے ذریعے آزمایا جائے گا. اور پھر اس آزمائش میں جو کام، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو ثابت قدم رہے اس امتحان کے اندر، ان کو بشارت دینا. یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، بشارت ان کو دے دینا جو اس امتحانوں میں ثابت قدم رہے. تو یہاں جنت کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی ہوگی. ایسا نہیں کہ یہاں پر اپنی مرضی کے مطابق جو دل چاہے کرتے رہے، ایک خاص خاندان کے اندر پریوار میں پیدا ہو گئے تو جنت میں پہنچیں گے. ایسے یہاں دنیا کی جنت حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی ہوگی کچھ. وہ بھی ایسے نہیں ہے کہ نکاح کیا اور اس کے بعد سکون کی زندگی ہو گئی. اس سکون کی زندگی کے لیے بھی محنت کرنی ہوگی. مقصد اس کا یہ ہے کہ تم سکون کے ساتھ میں رہو، سکون درم برم نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس سکون کے لیے بھی محنت کرنی ہوگی، اس سکون کے لیے بھی کچھ قربانیاں دینی ہوں گی. ورنہ قربانیاں اگر سکون کے لیے نہیں دیں گے تو پھر زندگی جو ہے وہ جنت نہیں رہے گی، جہنم بن جائے گی. اور اگر بن جائے جہنم کسی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے یا کسی ایک کی غلطی کی وجہ سے، تو چونکہ اصل مقصد ہی سکون ہے، تو اس لیے پھر بہتر یہ ہے کہ اس کو، رشتے کو ختم کر دیا جائے اور تعلق وہ ہے الگ الگ ہو جائیں اگر زندگی جہنم بن گئی ہے. لیکن اصل مقصد یہ ہے، دنیا میں کوئی دو انسان ایک جیسے نہیں ہوتے. سگے بھائی ایک جیسے نہیں ہوتے، دو سگی بہنیں ایک جیسی نہیں ہوتی، بھائی بہن ایک جیسے نہیں ہوتے، باپ بیٹے ایک جیسے نہیں ہوتے، ماں بیٹے ایک جیسے نہیں ہوتے.
دنیا میں کوئی دو آدمی جو کہتے ہیں ہم دونوں بہت ایک دوسرے سے ملتے ہیں, بڑی عادتیں ملتی ہیں, جب ساتھ میں رہنا شروع کریں, یہ دور دور سے ہوتا ہے, بس ساتھ میں رہنا شروع کریں تب محسوس ہوتا ہے کہ کتنی باتیں مختلف ہیں ایک دوسرے سے, اور کتنے کلیش ہوتے ہیں, اور کتنے ٹکراؤ ہوتے ہیں, اور کتنے مسائل آتے ہیں. انہیں ان مسائل کو ایڈجسٹ کرنا ہے. جب کوئی دو ایک جیسے نہیں ہے اور اکیلے سکون نہیں ملے گا, ساتھ میں رہنا ہے, تو اس سکون کو خریدنا ہوگا, اس سکون کے لیے کچھ قربانیاں ہیں. ایڈجسٹ کریں, اس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں, ایک دوسرے کی کبھی کسی ایک کی طرف سے کہیں کوئی زیادتی تیزی ہو تو دوسرا اس وقت خاموش ہو جائے, اس کی طرف سے ہو تو وہ ہو جائے, دونوں کی طرف سے ہو سکتی, مختلف باتیں ہو سکتی, بہت سی اور دوسری باتیں, یہاں موقع نہیں اس کا. لیکن یہاں اتنی بات اس میں سے نکلتی ہے, سمجھ لے کہ یہ ازدواجی زندگی سکون کے لیے ہے. قرآن یہ کہتا ہے جنت کے, وہ جنت ہوتی ہے گھر کے اندر جہاں سکون ہوتا ہے, اور وہ جنت کے لیے کچھ قربانیاں دینی ہے. آدم سے کہا, اللہ نے فرمایا کہ آدم اب جاؤ تم اور تمہاری زوجہ سکونت اختیار کرو, ٹھہرو یا سکون حاصل کرو جنت میں, اور جہاں سے دل چاہے کھانا ہوا. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ, لیکن اس شجرہ کے پاس مت جانا. میں پیڑ ترجمہ نہیں کر رہا اس کا, شجرہ, شجر کہتے ہیں پیڑ کو, شجرہ تھا, اسے مؤنث استعمال کیا ہے. اس شجرہ کے پاس مت جانا, قریب مت جانا. وَلَا تَقْرَبَا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ, تو ورنہ تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا. ایک جگہ سے روک دیا, باقی ہر چیز نے کہا جہاں سے جو دل چاہے کھانا, صرف ایک جگہ جو ہے اسے روک دیا گیا, اس کے پاس مت جانا. اب یہ ایک امتحان وہاں پر رکھا, کیوں رکھا یہ پھر آگے اور واضح ہوگا. ہم اور آگے چلتے ہیں کہ انسان, وہاں تربیت درکار تھی, ٹریننگ تھی انسان کی. بڑے منصب جب دیے جاتے ہیں, بڑے عہدے دیے جاتے ہیں, بڑے پد دیے جاتے ہیں, تو اس کے لیے پہلے ٹریننگ ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی جو اپائنٹمنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے ٹریننگ نہیں ہوتی, وہ ڈائریکٹ جاب جوائن کر لیتے. تو انسان کو بھیجنے سے پہلے کچھ تربیت ضروری تھی, اس کے لیے وہاں جنت میں بھی ایک روک لگا دی. یہ شروع میں لگائی گئی آئندہ انسان کی, تو اس لیے کہ انسان کو وہاں رہنا نہیں تھا, انسان کو تو زمین ہی کے لیے پیدا کیا تھا. تو شروع میں ان کے امتحان کے لیے ایک روک وہاں پر پیدا کی گئی, ایک پابندی وہاں لگائی گئی. اب دیکھیں یہ سین بن چکا ہے یہاں پر کہ شیطان نے کہا کہ میں تو چھوڑوں گا نہیں, آپ کی اطاعت نہیں کرنے دوں گا اس کو. مجھے اجازت دے دی, پرمیشن دے دی, اللہ نے اسے اجازت دے دی. اب یہاں ایک امتحان ان کے لیے رکھ دیا کہ سب تمہارے لیے سارے آرام ہیں, صرف اس شجرہ کے قریب مت جانا, ورنہ تمہارا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا. ظالم کہتے ہیں حد توڑنے والے کو, ظالم کہتے ہیں اسے کہ جو اصل کسی چیز کو اپنی اصل حقیقت سے ہٹا دینا. جو عدل ہے, جو بیلنس, عدل عربی کا لفظ ہے. اب اس کا عدل کا ٹرانسلیشن ہم کرتے ہیں ہندی میں نیائے, انگریزی میں جسٹس, اردو میں انصاف. جنہیں اردو آتی ہے سمجھتے ہیں عدل کو انصاف کہتے ہیں, عدل کو جسٹس کہتے ہیں, نیائے کہتے ہیں. نیائے کا الٹا کیا ہے؟ انیائے. اور انصاف کا الٹا کیا ہے؟ ناانصافی, ظلم. انصاف کا الٹا ناانصافی ہے, ظلم. ہم ان لینگویجز میں آئے تو ہمیں زیادہ آسانی سے معلوم ہو جائے گا کہ عدل کا الٹا کیا ہے؟ ظلم. انجسٹس, ظلم. تو عدل کا الٹا ظلم ہے. بیلنس, توازن کی زندگی سے ہٹے ظلم ہو گیا. اور بیلنس اور توازن وہ ہے کہ ان حدوں کے اندر رہنا جو اللہ نے بتائی, ان حدوں سے ہٹے تو ظلم ہو گیا. ظلم کسی کو مارنے کاٹنے کو نہیں کہتے خالی, وہ بھی بیلنس ٹوٹتا ہے تو ظلم ہے. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم, کسی کو مارا پیٹا نہیں جا رہا, پوجا کر رہے ہو تو کسی کی, اگر سب سے بڑا ظلم ہے. کہا کہ یہ جو اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی, جس چیز سے تمہیں روکا گیا, تمہارا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا اگر تم اس شجرہ کے قریب گئے تو. فوسوس لہم الشیطان, شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا. اب دیکھیں شیطان پہنچا نہیں وہاں, جسے نکال دیا گیا وہ نہیں پہنچ سکتا. اب وہ جو انٹری پوائنٹس تھے وہاں پروٹیکٹیو لیئرز, وہاں حفاظتی گیٹ لگ گئے. اب اس میں سے شیطان کی نسل کے جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتے. جن کی پیدائش ہیٹ انرجی سے ہوئی, جن کے جسموں کو بنایا گیا ہیٹ انرجی سے, وہ وہاں پہ انٹری نہیں ہو سکتی, ان کی داخلے وہاں نہیں ہو سکتے.
لیکن شیطان نے بہکایا وہاں. اب یہ عیسائیوں کی دیومالاؤں میں ہے کہ وہ جنت کے داروغہ کو سلپ دے کے ڈاش دے کے وہ سانپ بن کے گھس گیا. جہاں سے اللہ نے نکال دیا وہاں کوئی سانپ وہاں بن کے نہیں گھس سکتا. یہ جنت کی داروغہ کا نظر چوک جانا اور سانپ بن کے گھس جانا یہ سب دیومالاؤں کی چیزیں ہیں. یہ عیسائیوں کی دیومالاؤں میں ہو سکتا ہے, ہندوؤں کی دیومالاؤں میں ہو سکتا ہے, یہ اسلام میں نہیں ہو سکتا. جہاں سے اللہ نے نکال دیا وہاں پہ انٹری اب نہیں ہوگی. لیکن پھر بھی یہ کہ انہیں بہکایا. اور وہاں ایک زبان ہے, جیسے کہ آپس میں کنورسیشن, مکالمہ ہو رہا ہے, کہا جا رہا ہے کچھ. اس کی میں نے کئی بار مثالیں دی مختلف موقعوں پر. ابھی بقرعید کے موقع پر پیچھے حضرت اسماعیل کو بہکایا شیطان نے. وہ تو نبی بھی نہیں تھے, حضرت ابراہیم ساتھ چل رہے جو نبی ہے, جلیل القدر نبی ہے, بہت بڑے نبی ہیں, بہت اونچے درجے کے نبی ہیں. ان کو نہیں نظر آ رہا شیطان حضرت اسماعیل سے باتیں ہو رہی. پہلے تو نبی کو نظر آئے گا, وہ بھگا دیں گے. شیطان وسوسوں کے راستے سے آتا ہے, دماغ کے خیالات کے ذریعے آتا ہے. اندر وسوسے پیدا ہوتے ہیں, برے خیالات پیدا ہوتے ہیں, برائی کے خیالات پیدا ہوتے ہیں. یہ شیطان کا حملہ ہے. اس خیالات کے نتیجے میں اس کی جو اچھے لوگ ہیں توجیہ کرتے ہیں, اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں کسی طریقے سے. یہ جو کر رہے ہیں ہم, یہ تو بھلائی کے لیے کر رہے ہیں, اچھے ان کے ساتھ میں اچھے, چونکہ بنیادی طور پر اچھے لوگ ہیں. لیکن ایک آیا ایک برائی کی تو اب اس کو کسی نے شکل میں اس کو کوشش کر کے کی تو اچھائی کے لیے ہے, یہ بات تو ٹھیک ہے. یہ توجیہ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے برائی. ہم اگر کسی جگہ پر کسی کچھ غلطیاں ایسی ہیں کہ جس سے نہیں بچ پا رہے, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس سے نکال دے. ہم لڑ رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, ہم بہت مشکل میں, بہت سخت حالات میں پھنس جائیں گے. ابھی ہم نے مکمل ہر طریقے سے سود سے بچنے کی بات کی تو ہماری زندگی جو ہے وہ آسان نہیں رہے گی, عمل ہماری زندگی گزارنے کے قابل نہیں بچے گی. لیکن دل میں یہ تو سمجھے کہ برا ہے اور اس سے بچنے کی نیت رکھیں, اس سے بچنے کی دعا رکھیں. اور جب توجیہ کر لیں گے کہ یہ تو یوں کر کے سود ہوتا ہی نہیں ہے, تو پھر اس سے بچنے کی نیت بھی ختم ہو گئی, بچنے کی کوشش بھی ختم ہو گئی. تو یہ توجیہ جو ہے, یہ توجیہ کر لینا, یہ جو ایمان والے ہیں, جو اچھے لوگ ہیں, وہ جو ایمان رکھتے ہیں, جو اچھے اچھائی میں عمل کرنا چاہتے ہیں, وہ بہت سے موقعوں پہ برائیوں کی توجیہ کر لیتے ہیں, انٹرپریٹ کر لیتے ہیں کہ نہیں یہ تو ٹھیک ہے, یہ اچھا ہے, یہ برائی نہیں ہے, یہ فلاں ایپ نہیں ہے, یہ سود نہیں ہے, یہ فلاں بات. یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے وسوسہ. اور یہ توجیہ, یہی ہے گفتگو اور بات چیت, مکالمہ اپنے دل کے اندر جو توجیہ کر رہی, شیطان کہہ رہا ہے. اصل میں انسان خود کہہ رہا ہے اپنے آپ سے, شیطان کے اثر کی وجہ سے کہہ رہا ہے. اسی کو لٹریری زبان میں قرآن کی کہتے ہیں شیطان نے بہکایا, شیطان نے کہا. شیطان آ کے کہتا نہیں کسی سے کچھ, دماغ کے راستے سے آتا ہے, وسوسوں کے راستے سے. اللہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس, تم یہ دعا کرو کہ اے تمام دنیا کے انسانوں کے رب, تمام دنیا کے انسانوں کے مالک, ملک بادشاہ, اور تمام دنیا کے انسانوں کے الہ معبود, ان سے دعا کرو. یہ کہو کہ من شر الوسواس الخناس, جو شیطان مردود ہے اس کے وسوسوں کے خلاف میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. تو یہ وسوسوں کے راستے سے آتا ہے. یہی ہے آگے آ رہا ہے اسی صورت کے اندر, اسی کہ وہ تمہیں وہاں سے بہکاتا ہے جہاں تمہیں وہ نظر نہیں آتا. فاصلہ, جن کی باڈیز جو ہے میٹیریل ہے, وہ یہاں پر بیٹھ کر اس دیوار کے پیچھے جب تک زور سے بولے نہیں, کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے, نہیں کہہ سکتے کوئی بات. اس دیوار کے پیچھے کچھ ہے, کوئی بیٹھا ہوا ہے, یہی آواز نکالنی پڑے گی تو پہنچے گی, میڈیم یہ بنے گا. لیکن جن کی باڈیز میٹیریل نہیں ہے, مادے سے نہیں بنی ہے, ان کو آواز نکالنی نہیں پڑتی. وہاں پر جو کمیونیکیشن ہے اس کے لیے ساؤنڈ ضروری نہیں ہے. یہ جن کی باڈیز انرجی سے بنی ہے, وہ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. سورہ بقرہ کی آیت, سورہ اعراف کی آیت نمبر, سورہ الاعراف کی آیت نمبر 19, جہاں سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے. اور اللہ نے
آدم سے فرمایا کہ آدم اب تم ٹھہرو، تم اور تمہاری زوجہ جنت میں، اور اس میں جہاں سے چاہے تم کھاؤ، لیکن اس شجرہ کے پاس مت، اس کے قریب مت جانا، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس سے پہلے کی جو آیات گزری اس میں شیطان نے استکبار کیا، تکبر کیا، اللہ نے جو حکم دیا تھا اسے ماننے سے انسان کے بارے میں انکار کیا، اور اللہ نے اسے وہاں سے نکال دیا، اخراج ہو گیا، یعنی اب وہاں پر اس کا داخلہ بند ہو گیا ملائے اعلیٰ کے اندر، جہاں وہ پہلے جا سکتا تھا۔ وہ حصے جو ہے وہ بند کر دیے گئے جن سے گزر کر وہ پہلے پہنچتے تھے۔ قرآن شریف میں اس کا دوسرے مقامات پر ذکر ہے، میں نے پہلے کئی مرتبہ الگ الگ دوسرے اور موضوعات کے سلسلے میں بتایا، سورہ ہجر کے اندر، کہ اسے ورم ہول کہتے ہیں سائنٹسٹ، جہاں سے گزر کر ملائکہ جاتے ہیں، جہاں سے گزر کر ملائے اعلیٰ کے اندر پہنچتے ہیں لوگ۔ یہاں کی رفتار جو ہے وہ فرشتوں کی بھی، جو دنیا کے اندر کی رفتار ہے یہاں پر گزر کرنے کی، وہ نور سے پیدا ہوئے، اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ ان کی رفتار جو ہے وہ روشنی کی رفتار ہے۔ روشنی 3 لاکھ کلومیٹر سفر کرتی ہے 1 سیکنڈ کے اندر، اور اس رفتار سے سفر کرتے ہوئے، روشنی کی لائٹ کی ویلوسٹی یا لائٹ کی اسپیڈ سے سفر کرتے ہوئے، تو ابھی جو آسمان دنیا ہے اس کی لمبائیاں بھی طے نہیں ہوتی۔ جو فاصلے ہیں بہت سے پلانٹس کے اور بہت سی وہ جگہوں کے جو آسمان دنیا کی حدود میں ہیں، وہ چونکہ قرآن نے ہمیں بتایا کہ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، آسمان دنیا کو ہم نے سجایا، یہ جو روشنیاں تمہیں نظر آتی ہیں، زینتیں نظر آتی ہیں، سب آسمان دنیا کی حدود میں ہیں۔ کواکب سے، ستاروں سے چمکنے والے روشنیوں سے آسمان دنیا کو زینت بخشی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جتنے ہمیں ستارے سیارے نظر آتے ہیں یہ سب پہلے آسمان کی حدود ہے، جہاں تک ابھی اس کی آخری لمٹ تک انسان ابھی نہیں پہنچا۔ یہ ان کے بارے میں جہاں تک بھی ابھی ہماری اسپیس سائنس پہنچتی چلی جا رہی ہے، جہاں تک اسپیس سائنس ہماری پہنچتی چلی جا رہی ہے، وہاں تک کی بھی شکل ابھی یہ ہے کہ بہت سے ستارے سیارے ایسے ہیں کہ لاکھوں سال کے اندر روشنی وہاں سے یہاں تک نہیں پہنچی۔ 3 لاکھ کلومیٹر 1 سیکنڈ کی رفتار سے، اس ویلوسٹی سے روشنی سفر کرنے کے بعد ان کی روشنی زمین پہ اب تک نہیں پہنچی۔ جو ڈسکور ہوتے چلے جا رہے ہیں، یعنی ان کی روشنی پہنچتی جا رہی ہے، تو یہ ہے کہ لاکھ کروڑوں سال کے اندر ان کی روشنی جب سے تھے، جب سے اب تک یہاں پہنچے۔ فرشتوں کی رفتار بھی یہی ہے، تو اس رفتار سے تو آسمان دنیا کی حدیں بھی وہ لاکھوں کروڑوں سال میں ہی پار نہیں کر سکتے۔ یہاں سے بیت المقدس تک کا سفر ہوا، وہ روشنی کی رفتار سے ہوا۔ روشنی، لائٹ اور الیکٹریسٹی، بجلی، ان دونوں کی رفتار ایک ہی ہے، تو وہ براق کے ذریعے ہوا۔ برق میں، اس میں مادہ ہے برق، اس کا براق کا الیکٹریسٹی، وہ براق وہ اس کے ذریعے ہوا، اور وہ الیکٹریسٹی کی اسپیڈ سے، یعنی روشنی کی، اور دونوں کی اسپیڈ ویلوسٹی برابر ہے، وہاں تو سیکنڈوں میں پہنچ گئے، سیکنڈ کے بھی کچھ حصے کے اندر۔ لیکن اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو عروج ہوا، معراج، سفر کا اگلا حصہ، وہ اس رفتار سے پاسبل نہیں ہے، یہ تو کروڑوں سال لگ جائیں۔ تو اب ہمیں اسپیس سائنس نے بتایا کہ آسمان میں، یعنی فضا میں، اسپیس میں
ورم ہولز انہوں نے اس کا نام رکھا ہے. کچھ ایسے انٹری پوائنٹس ہیں, کچھ ایسے انٹری داخلے کے کچھ حصے ہیں کہ اگر ان حصوں کے اوپر کوئی پہنچ جائے تو فاصلے ختم ہو جاتے ہیں, کروڑوں یا اربوں یا ملینز اور بلینز آف لائٹ ایئرس, وہ فاصلے سارے سمٹ جاتے ہیں, اور ایک قدم یہاں اور اگلا قدم اگلی کائناتوں میں, آسمان دنیا کے پار. تو سفر ان انٹری پوائنٹس کے ذریعے ہوا لازمن. یہ قرآن شریف میں ہے وَلَوْ فَتَحْنَا بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ. اگر ہم کوئی انٹری پوائنٹ ان کے لیے کھول دیں اسپیس میں تو فَظَلُّوا, اس میں کھو جائیں گے وہ اور ان کو عروج ہو جائے گا. اور قرآن نے یہ کہا کہ وہ یہ کہیں گے کہ لَقَالُوا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا, آنکھیں ہماری جو دیکھ رہی ہے ایسا جیسے نشے میں ہیں, بل نحن مسحورون, ہمیں یا سحر زدہ ہیں, یہ حقیقت نہیں ہے جو کچھ بھی ہے. اور اس کے بارے میں قرآن نے یہ بتایا کہ وَحَفِظْنَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ, کیا ہے, من كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ, اور ان انٹری پوائنٹس کو یہ جو جتنے شیاطین ہیں ان سے ہم نے محفوظ کر دیا, وہ انٹری ان کی بین کر دی, اب وہ اس سے پار نہیں جا سکتے, اس سے نہیں گزر سکتے. تو یہ جو نظام ہے جو یہاں کائنات کا بنا, ہمارا اس زمین کا بھی, آسمان دنیا کا بھی ہے, باقی آسمانوں کی تفصیل ہمیں نہیں معلوم, جتنی ہمیں آسمان دنیا کی تھوڑی سی تفصیل معلوم ہے اسپیس سائنس کے ذریعے, اس میں بھی ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ ہلکے ہلکے کر کے مختلف سسٹم جو ہیں وہ نافذ ہوتے رہے ہیں. جیسے یہ زمین بنی, تو جب یہ زمین وجود میں آئی اور اس کا اوپری سطح ٹھنڈی ہوئی, آگ تھی خالی ہے, آگ کا گولا تھی, گیسز جلتی ہوئی, اور اس کے اوپر کی سطح جو ہے وہ کروڑوں سال میں ٹھنڈی ہوئی, اندر اس کے آگ بھی آگ ہے. اس وقت اس زمین کے اوپر جو چاروں طرف سے شہاب ثاقب جو ہوتے ہیں اور جو ٹوٹنے والے جنہیں ستارے سیارے کہتے ہیں, یہ جو قریب سے کوئی پلانٹ گزرتا ہے اور وہ تیزی سے زمین کی طرف آتا ہے, تو اس کی لگاتار بارش جاری تھی یہاں پر. وہ بارش اور بہت سی چیزیں زمین کے اوپر انسان کی ضرورت کی اس کے ذریعے بھیجی گئی, لوہا اسی کے ذریعے زمین پر آیا. بہت بڑی تعداد میں زمین کے اندر لوہا موجود ہے, لیکن لوہا اسی کے ذریعے اس وقت زمین میں آیا, باہر سے بھیجا گیا, زمین کا حصہ نہیں ہے. تو قرآن نے بتایا کہ زمین پر پیدا نہیں ہوا بلکہ باہر سے بھیجا گیا ہے. اس کے بعد یہاں پہ حیات ممکن نہیں تھی, یہاں تو کروڑوں جو اوپر سے گرنے والے اور ٹکرانے والی جو دھاتیں اور چیزیں تھیں ان کی بارش جاری تھی. پھر اس کے بعد وہ نظام بنا, اللہ نے پروٹیکٹیو لیئرز, حفاظتی جو ہے وہ لیئرز بنا دی, پرتیں بنا دی. بعض جگہ اسے قرآن شریف کا یہ اعجاز ہے کہ ایک ہی لفظ اور ایک ہی اصطلاح سے مختلف موقعوں پہ بہت سے مختلف معنی نکلتے ہیں, کبھی کبھی ایک ہی آیت میں سے مختلف معنی نکلتے ہیں. تو بعض جگہ 7 آسمان سے وہ بھی مراد ہے کہ 7 پروٹیکٹیو لیئرز بنا دی اس زمین کے چاروں طرف, کہ جس سے پھر وہ چیزیں جو ہے وہ آنا رک گئی, اس کی بارش رک گئی, اور زمین سے جو کچھ اوپر جا رہا ہے اس کا نکلنا رک گیا. مثلا پانی ہے تو زمین پر جتنے پانی کی انسان کو ضرورت تھی وہ رکھا گیا, اب اس میں سے ایک ذرہ بھی یہاں سے باہر نہیں گیا. واٹر سائیکل ہے, پانی جتنا اوپر اٹھتا ہے وہ جو لیئرز ہیں وہ اس کو واپس بھیج دیتی ہیں, اب اسے باہر نہیں جانے, کراس نہیں ہونے دیتی, وہ پانی واپس زمین پر آتا ہے. تو یہ بتدریج ہوا, یہ گریجولی ہوا. ایسے ہی اس پروسیس میں بھی جو اسپیس کے اندر یا فضا کے اندر جو وہ انٹری پوائنٹس ہے کہ جہاں پر ایک قدم رکھا جائے اس حصے پہ, اسے سائنس نے اس کو نام دیا ورم ہولز کا. ورم ہولز, کوئی سوراخ نہیں, ہول مانے سوراخ, جیسے بلیک ہولز کوئی سوراخ نہیں ہے, لیکن یہ نام انہوں نے اس کا جو نام رکھا گیا یہ ورم ہولز. اگر اس انٹری پوائنٹ کے اوپر کوئی اگر وہاں پر داخل ہو جائے تو پھر اس کے بعد اگلی کائناتوں میں اگلا قدم ہو, یہ سارے لاکھوں کروڑوں اربوں نوری سال کا فاصلہ طے ہو جائے گا. یہ گریجول ایک پروسیس ہے, جیسے زمین پر ہوا ایسے ہی اسپیس میں, ایسے ہی فضا میں بھی ہوا ہوگا کہ پہلے وہاں سے یہ جو آگ سے پیدا ہیں یا جو ہیٹ انرجی سے جنہیں پیدا کیا گیا, پہلے وہ اس کو کراس کر سکتے ہوں گے جنات اور شیاطین, اور پھر اس کو وہ پروٹیکٹیو لیئرز وہاں پر بھی ایسی رکھ دی گئی
کہ جن کے جسم، جن کی باڈیز لائٹ انرجی سے بنی ہے، روشنی سے جو پیدا ہے، نور سے، فرشتے، وہ کراس کر سکتے ہیں، اور جو ہیٹ انرجی سے جن کی باڈیز بنی، نار سے، آگ سے، شاید وہ اس کو کراس نہیں کر سکتے، اب رک جاتے ہیں۔ یہ انتظامات اس کے بعد، جیسے گریجولی زمین کی میں نے مثال دی، بتدریج یہاں پر انتظام کیے گئے انسان کی زندگی کے لیے اور زندہ رہنے کے لیے، کہ اوپر سے برسنے والی چیزوں کی بارش نہ ہو۔ ایسے ہی اس کو کراس کر سکنے کے اندر وہ لمٹس جو ہے وہاں پر کائنات کے اندر رکھ دی گئی، ایسی وہاں پر بھی پروٹیکشن، وہاں پر بھی حفاظتی اقدامات اس شکل کے ہو گئے کہ اب اسے کراس نہ کر سکے۔ یہ تو ایک سائنٹیفک لینگویج ہوئی، اسباب کی دنیا کی، مینز کی، کہ سارے کام دنیا میں یا کائنات میں اللہ کے سبب کے ذریعے ہوتے ہیں۔ کیا چیز پیدا کر دی گئی جس سے کیا رک گیا؟ اصل پروسیس کیا ہے، اصل حقیقت کیا ہے؟ اللہ نے وہ انتظام کیا اور وہاں پر شیاطین کا داخلہ روک دیا، شیطان کو نکالا، وہاں سے نکال دیا گیا، اور وہاں پر اب وہ دوبارہ داخل نہیں ہو سکتا، ان راستوں سے وہ نہیں جا سکتا، اب صرف فرشتے وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ تو شیطان کو نکال دیا گیا، وہاں سے اخراج کر دیا گیا۔ اس کے بعد آدم سے کہا، اسے یاد رکھیے گا، آگے پھر اس کو جب سمرائز کریں گے، یہ جو بیان جو شروع ہوا ہے قصہ آدم و ابلیس، حضرت آدم کا وہاں پر رہنا، یہ جس جگہ یہاں سورہ اعراف میں یہاں پر اس مقام پر ضرورت تھی اس کے خاص کچھ پہلوؤں کا بیان کرنے کی، سورہ بقرہ میں ضرورت تھی کچھ بعض پہلو وہاں بیان ہوئے جو یہاں نہیں ہوئے، وہاں ضرورت تھی اس کو بیان کرنے کی۔ تو یہاں پر یہ بیان جس جگہ ختم ہوگا، جو اس کو سمرائز کریں گے اور سمیٹیں گے، تو پھر وہاں یہ ذہن کے اندر رہے آخر کے حصے کو پڑھنے کے بعد یا مطالعہ کرنے کے بعد شروع کرنا نکل جائے کہ یہ دو چیزیں تھیں جن میں سے ایک گزری ہے ابھی، انسان کو جس کی ٹریننگ کے لیے وہاں روکا گیا، ورنہ پیدا تو کیا تھا زمین کے لیے، اس کی پیدائش سے پہلے ہی اعلان تھا کہ زمین پر بھیجا جائے گا، پھر وہاں روکا گیا، جس مصلحت سے روکا گیا اس میں سے ایک پوری ہو گئی، گزر گئی۔ یہ تجربہ کرا دیا گیا کہ تکبر، استکبار، بڑائی کرنے والے ان کا جنت میں گزر نہیں ہے۔ اگر ہو گئی غلطی اور اگر معافی نہ مانگے، اور شیطان نے معافی نہیں مانگی، ابلیس نے، اور اس کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ قرآن شریف نے کہا اسی صورت کے اندر ہے، سورہ اعراف کے اندر آگے آیا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر سکتا ہے، سوئی کا جو سوراخ ہوتا ہے جس میں سے تاگا نکالا جاتا ہے، اس میں سے اونٹ کا گزرنا زیادہ آسان ہے اس کے مقابلے میں کہ جو تکبر کرتے ہیں وہ جنت میں داخل ہو جائیں، بڑائی اپنی کرنے والے کے جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور استکبار کیا، بڑائی کی، بڑے بنے، کبر کیا، گھمنڈ کیا ان کی طرف سے، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے وہ راستے نہیں کھولے جائیں گے جن راستوں سے جنتوں کو بھیجا جائے گا اسپیس میں، وہ راستے ان کے لیے بند ہوں گے۔ ولا يدخلون الجنۃ، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے۔ ایک لٹریری انداز ہے بیان کرنے کا، یہ نہیں کہ اونٹ گزر جائے گا، بلکہ جتنا مشکل یہ ہے اور جتنا ناممکن یہ، اس سے زیادہ ناممکن ان لوگوں کا جنت میں داخلہ ہے جو تکبر کرتے ہیں، جو گھمنڈ کرتے ہیں۔ ایک تجربہ جو ہے وہ یہ کرایا، اب آگے اگلا حصہ آ رہا ہے۔ آدم سے کہا، ابلیس کو نکال دینے کے بعد، وہاں پہ ان کی انٹری ختم کر دینے کے بعد آدم سے کہا گیا اب تم اور تمہاری زوجہ جنت کے اندر سکونت اختیار کرو۔ اس سے پہلے زوجہ کا ذکر نہیں تھا، یہاں تک ابھی جو آدم کے آگے فرشتوں سے کہا، اور وہاں پر ابلیس بھی موجود تھا، ان سے کہا کہ تمہیں آدم سے، انسان سے کوآپریٹ کرنا ہوگا۔ فرشتوں نے قبول کیا، اس نے انکار کیا، خالی آدم کا نام آ رہا ہے۔ اب اس کے بعد ایک حصہ ختم ہو گیا اور اگلا حصہ شروع ہو رہا ہے، اب ان کی بیوی کا ذکر بھی آ رہا ہے، زوجہ کا بھی۔ کہا کہ تم اور تمہاری زوجہ اب جاؤ جنت میں رہو۔ تو قرآن غیر ضروری ایک لفظ بھی نہیں ہے، اور قرآن کا یہ بھی اعجاز ہے، یہ معجزہ ہے کہ اس میں
تمام علوم کی تمام چیزیں جو ہے انہی محدود الفاظ، انہی لمیٹڈ ورڈ، سیمت الفاظ کے اندر شبدوں میں بیان کر دی گئی ہیں. تو کم الفاظ میں بے پناہ مضامین آ جائیں، وہ بھی مضامین، وہ مضامین بھی، وہ سبجیکٹس بھی جو آج تک نہیں کھلے، ابھی آگے کھلیں گے آئندہ اور کھلتے چلے جائیں گے، وہ سب انہی الفاظ کے اندر سب سمٹ جائیں، اتنے ہی ورڈز میں کوئی نیا لفظ اور نیا ایک حرف بھی نازل نہیں ہوگا. اس کے لیے اس میں قرآن شریف کے اندر اس کا انداز ایسا ہے کہ جگہ جگہ خالی جگہ پر کرو، جیسے ڈاٹ 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 چھوڑ دیے گئے کہ وہ خالی جگہ آپ خود پر کر لیجئے. یہاں آپ کی انٹیلیجنس اور انسان کی ذہانت کے مطابق رکھا ہے، وہ جگہ خود بھر لیجئے. ضرورت نہیں ہے اس کے بیان کی، جگہ ضرورت نہیں تھی اس تفصیل کی کہ بیوی کہاں سے آ گئی، اس کے بیان کی ضرورت نہیں. درمیان میں وقفہ ہے کہ اس کے بعد اللہ نے ان کی زوجہ کو بھی کریٹ کیا اور پیدا کیا، حضرت آدم کی. اس کے یہاں پہ بیان کی ضرورت نہیں تھی، اس کے پروسیس کی اور دوسری چیزوں کی. اب کہا کہ تم اور تمہاری زوجہ جا کر سکونت اختیار کرو جنت میں، وہاں جا کر وہاں ٹھہرو. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور وہاں جہاں سے دل چاہے کھانا ہو. سورہ بقرہ میں جو الفاظ ہیں، یہ سورہ اعراف کی آیت ہے، آیت کا حصہ. سورہ بقرہ میں الفاظ میں رغدن بھی بڑھا ہوا ہے. فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے کھاؤ یہاں ہے، اور وہاں یہ کہ جو کچھ کھاؤ، جو کچھ تمہارا دل چاہے اور جہاں سے دل چاہے اس میں وہاں کھانا تم جنت میں. اب دیکھیے دو تین چیزیں یہاں پر معلوم ہوئی. جنت وہ جگہ ہے جہاں بھوک کا مسئلہ نہیں ہوگا. جس چیز کی خواہش ہوگی، آدم سے کہہ دیا گیا، آدم اور ان کی زوجہ سے کہہ دیا گیا جو تمہارا دل چاہے کھانا ہو، جہاں سے دل چاہے کھانا. یعنی جہاں پر جس کے کسی حصے میں کسی کے لیے بھوک کا مسئلہ پیدا نہ ہو. خالی بھوک کا ہی نہیں، بلکہ جو کچھ بھی وہاں اویلیبل ہے کھانے سے متعلق. کچھ لوگ اچھا کھا رہے ہیں، کچھ ہم وہ تو نہیں کھا سکتے جو یہ کھا رہے ہیں. جو ان کا دل چاہے وہ وہاں پر اویلیبل ہو، وہ وہاں پر اویلیبل ہے. اس میں سے جو وہاں دستیاب ہے اس میں سے جو ان کا دل چاہے وہ کھائیں، اور جہاں پر بھی ہے وہاں سے کھا سکیں. یہ جنت جو آخرت والی جنت ہے، یہاں جو جھلک بتائی گئی وہ اس دنیا کے اندر بھی جنت وہ حصہ بنے گی یا وہ حصہ کہلا سکتی ہے. مثالی طور پر کہ جہاں لوگوں کو بھوک کا مسئلہ نہ ہو، جہاں لوگ جو دل چاہے کھا سکے اور جہاں سے دل چاہے کھا سکے، جہاں جو چیز بھی اویلیبل ہے وہاں اگر لوگ ہوں تو ان کے ہر ایک کے لیے نہ کہ کچھ بڑے لوگوں کے لیے اویلیبل ہے، یہ کچھ کم پیسے والوں کے لیے اویلیبل نہیں ہے. تو ایک تو خصوصیت یہ بتائی کہ جنت وہ جگہ ہے. مثالی طور پر دنیا میں بھی جنت وہ جگہ ہوگی جہاں، اور وہی آئیڈیل مقام ہو سکتا ہے یہاں دنیا میں جہاں بھوک کا مسئلہ پیدا نہ ہو. نہ صرف بھوک کا نہیں، خالی اتنی نہیں کہ پیٹ بھر جائے، بلکہ جو بھی چیزیں کھانے کی دستیاب ہو ہر ایک کے لیے دستیاب ہو، ہر ایک کے لیے اویلیبل ہو. اس میں امیر غریب کا فرق نہ ہو. نمبر ایک. نمبر دوسری بات اسے معلوم ہوئی کہ وہاں سکونت اختیار کرو، ٹھہرو وہاں پر جا کے، رہو وہاں جا کے. اب تو رہنے کا ٹھکانہ جنت وہ جگہ ہے جہاں بھی اشارہ ہے اس کے اندر کہ یہاں بھی دنیا میں بھی جنت وہ ہوگی جہاں ہر ایک کے رہنے کا سامان ہو، ہر ایک کے رہنے کی جگہ ہو، جہاں ہر ایک، اور خالی رہنا ہی نہیں. قلنا یا آدم اسکن، سین کاف نون، اسکن، یہ ٹھہرو، رہو. اور یہی مادہ ہے، یہی انہی الفاظ کا مطلب ہے جس سے لفظ بنتا ہے سکون، سین کاف نون. عربی میں اسی سے سکون بنتا ہے. تو تم وہاں پر مسکن ہو، ٹھہرنے کی جگہ، قیام کی جگہ، رہنے کی جگہ، اور رہنے کی جگہ ایسی جہاں سکون حاصل ہو. یہ دونوں چیزیں ساتھ میں شامل ہیں اس میں کہ وہاں پر سکون حاصل ہو. جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں ٹھہرنے میں آدمی انسان کو بے چینی نہ ہو کہ ادھر سے کہیں مٹی نہیں گر جائے، ادھر سے کہیں پانی نہیں آئے، یہاں سے کہیں تیز ہوا نہ آئے، یہاں پر کہیں ایسا نہیں گر جائے کہ پھر
جاڑوں میں دھوپ نہ آئے، گرمیوں میں یہاں پر حبس ہو جائے، تو ایسی جگہ جس کے اندر ٹھہرنے کی، ایسی جگہ جس میں سکون ہوگا. یہ ایک ہی لفظ کے اندر یہ دونوں چیزیں شامل ہیں. سین کاف نون کے مادے سے کہا آدم تم جاؤ ٹھہرو، اور اسی کا دوسرا مطلب ہے آدم جاؤ تم اب سکون، تمہیں سکون حاصل ہوگا. تو یہ دوسری بات جنت کے بارے میں اشارہ کیا گیا کہ ایسی جگہ جس کے اندر لوگ پریشان نہ ہو، ان کو تکلیفیں نہ ہو اور سکون سے رہ سکے، جنت وہ جگہ ہے. تو دنیا میں بھی جنت کی مثال وہ جگہ بنے گی، وہ معاشرہ بنے گا جہاں پر انسانوں کو رہنے کی جگہ ہو، اور رہنے کی جگہ بھی سکون کے ساتھ میں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کا گھر جو ہے وہ برابر ہو لمبائی چوڑائی اور اونچائی کے اندر، لیکن کوئی کسی طرح کی تکلیفیں نہ ہو، سکون ہو. یہ اندیشے نہ ہو کہ یہاں سے نکال دیے جائیں گے، یہ اندیشہ نہ ہو کہ یہاں چھت گر جائے گی، یہ اندیشہ نہ ہو کہ یہاں ہوا نہیں آئے گی، یہ اندیشہ نہ ہو کہ یہاں گرمیاں سردی ستائے گی. ایسی جگہ ہو تو وہ معاشرہ جو ہے وہ کہلائے گا وہ کہ جو پاکیزہ معاشرہ ہے اور اچھا معاشرہ ہے. روٹی کا مسئلہ نہ ہو، مکان کا مسئلہ نہ ہو. یہ تین بنیادی ضرورتیں، روٹی، کپڑا اور مکان. کپڑے کا ذکر آ رہا ہے آگے، لباس کا ذکر آگے آ رہا ہے. سورہ طٰہٰ کے اندر بھی اس واقعے کو بیان کیا گیا، 20ویں سورت، سورہ اعراف چل رہی تھی 7ویں سورت. وہاں پہ بھی یہ بات کہی گئی کہ ان لکا اللہ تجوع فیہا ولا تعرا، اس میں تم نہ بھوکے رہو گے اور نہ ننگے رہو گے جنت کے اندر. تو صفات یہ بتائی ہیں. اب یہ لباس کی بات بھی یہاں پر اس کے اندر زیادہ وضاحت کے ساتھ میں آ گئی. وہاں ابھی جہاں ہم پڑھ رہے ہیں وہاں پر آگے آئے گی، اشاروں میں ہے. یہاں وضاحت کے ساتھ میں آگے کہ جنت وہ جگہ ہے جہاں کوئی بھوکا نہیں رہے گا، جہاں بھوک نہیں ستائے گی، بھوک کا مسئلہ نہیں ہوگا، اور وہاں پر لباس کا مسئلہ نہیں ہوگا، ننگے نہیں رہیں گے. وَإِنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، وہاں پیاس نہیں ستائے گی، وہاں دھوپ نہیں ستائے گی. ارے شیلٹر ہوگا. یہ روٹی، کپڑا، مکان تینوں آ گئے. دھوپ وہاں ستاتی ہے یا گرمی وہاں ستا سکتی ہے جہاں سائبان نہ ہو، شیلٹر نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں جنت کے بارے میں بتائی گئی. تو اس کا مطلب یہ وہ معاشرہ جو ہے وہ پاکیزہ معاشرہ ہے، وہ معاشرہ جنت سے زیادہ قریب ہے. وہ سوسائٹی ہے، وہ سماج ہے، وہ حصہ انسانوں کے رہنے کا جہاں لوگوں کے روٹی، کپڑا اور مکان کے مسائل ہو جائیں. اب کسی کے پاس زیادہ ہوگا، کسی کے پاس کم، اس کے استعداد کے حساب سے، اس کی محنت کے حساب سے. جنتوں میں بھی یہی ہوگا. کسی کے پاس زیادہ نعمتیں ہوں گی، بڑی جنتیں ہوں گی، کسی کے پاس اس سے کم، ان کے اعمال کے اعتبار سے. لیکن جو کم سے کم درجے کی چیز ہے وہ مہیا ہونی چاہیے، وہ سب کے پاس. وہ یہ کہ ہر طرح کی غذا ہر ایک کو میسر ہو، جہاں سے چاہے، اور چاہے وہ زمین کے جس حصے میں رہتے ہو، ایسی جنت کے جس حصے میں ہو. اور سکون کی زندگی ہوگی، ٹھہرنے کی جگہ سکون کی ہوگی، اور لباس کا مسئلہ نہیں ہوگا، روٹی، کپڑا اور مکان. یہ کم اس درجے کی کہ جس کے اندر اطمینان رہے انہیں. اب دوسروں کے پاس اس سے زیادہ قیمتی کپڑے ہوں، آرام دہ کپڑے ہوں تن چھپانے کے، جو آرام کے ساتھ میں ہو. اب زیادہ کسی کے پاس قیمتی ہو، وہ اس کی محنت ہے. جنتوں کے اندر زیادہ بہتر مقامات ہوں گے ان کے لیے جو اونچے، جن کے اچھے زیادہ اعمال تھے. ایک بات اور معلوم ہوئی سے، یہ تو اتنی بات اتنے الفاظ سے، اور ہمیں دوسری جگہ سے اس کی تشریح بھی لی ہم نے سورہ طٰہٰ میں سے. پھر اس میں ایک اور اشارہ بھی ہے، اے آدم تم جاؤ سکونت اختیار کرو، تم اور تمہاری زوجہ جنت میں. اور اسی کا دوسرا میں نے بتایا کہ دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی اس میں ہے کہ تم اور تمہاری زوجہ جنت میں جا کے سکون حاصل کرو، کہ جنت میں جا کے ٹھہرو. ایک ترجمہ یہ ہے جنت میں جا کے سکون سے رہو، سکون حاصل کرو. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ تم اور تمہاری زوجہ، دیکھیے آدم سے اکیلے نہیں کہا، جب جنت بھیجا جا رہا ہے تو زوجہ بھی آ گئی. پہلے آدم اکیلے تھے، جنت میں بھیجنے سے پہلے زوجہ کو کریٹ کیا.
ان کی وائف کو، ان کی بیوی کو، پتنی کو پہلے بنایا. اوپر خالی آدم کا ذکر تذکرہ چل رہا ہے، اب درمیان میں وہ ایسا نہیں ہے، غیر ضروری تھا اس لیے قرآن نے ذکر نہیں کیا. آپ اپنی انٹیلیجنس کے حساب سے فل ان دی بلینکس خالی جگہ پر کر لیجئے کہ اللہ نے ان کے لیے ان کی پتنی بنائی، پیدا کی. ان کی پتنی کو پہلے پیدا کیا، ان کی وائف کو، ان کی زوجہ کو پہلے پیدا کیا. جنت میں جانے کو بات کو کہا ہے، فوراً نہیں کہا گیا. تو جنت وہ مقام ہے جہاں پر انسان کی ازدواجی زندگی یا انسان اپنے جوڑے کے ساتھ میں سکون سے رہ سکے. نمبر ایک بات. نمبر دو بات یہ کہ اصل سکون جو ہے وہ جوڑے کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. تجرد کی زندگی کے اندر، سیلیبیسی کے اندر، وہ جسے برہمچریہ کا جیون کہتے ہیں، جس کے اندر اکیلے زندگی گزار دیتے ہیں، چاہے وہ عورتیں ہوں اور چاہے وہ مرد ہو، اس زندگی میں سکون نہیں ہوگا. سکون کے لیے ضروری ہے جوڑا ہونا. ایک بات یہ معلوم ہوئی سے جنت میں بھیجنے سے پہلے پتنی کو پیدا کیا، جوڑا بنایا. یہ دنیا میں جگہ جگہ بہت سے مذاہب کے اندر اسلام نے تو منع کیا ہے. کوئی مجبوریاں اگر نہ ہو، سخت طرح کچھ ہو سکتی ہے، بہت سی طرح کی، اس کا مارجن رکھا ہے کہ میں وہاں صبر کرنا ان مجبوریوں کے موقع پر. قرآن نے کہا لیکن اگر نہ ہو تو ازدواجی زندگی ہونی چاہیے، یعنی جوڑوں کے ساتھ میں رہے. سکون اس کے بغیر حاصل صحیح نہیں ہوگا. اور بہت سے اور دھرم جو اس کے مارجن رکھتے ہیں کہ ان کے جو اونچے درجے کے لوگ ہیں، جو ان کے مہاپرش ہیں، جو زیادہ دھارمک ہیں، وہ زندگی ایسے ہی گزارے، بغیر شادی کیے ہوئے تنہا زندگی گزارے، برہمچریہ کا جیون گزارے. ہندوؤں میں بھی ہے، عیسائیوں میں بھی ہے، دنیا کے اور بہت سے دھرموں میں ہے. دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں سے بہت بڑی تعداد میں، اکا دکا نہیں، جو لوگوں کو یہاں معلوم نہیں ہوتا، چیزیں دبا دی جاتی ہیں، وہ خبریں اتنی چھاپی نہیں جاتی. آپ انٹرنیٹ پر جائیے تو آپ کو لاکھوں مل جائیں گی، ہزاروں نہیں. کہ دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں عیسائی دنیا میں سے، ان میں سے وہ جو ننز ہوتی ہیں، جو پادری ہوتے ہیں، کرپشن کی خبریں نہیں آ رہی لگاتار، اور بڑے بڑے بھیانک جرائم کے ساتھ میں لگاتار جاری ہے. جینیوں میں اسکینڈلز آتے رہتے، دبائے جاتے ہیں اور آتے رہتے، بڑے بڑے اسکینڈلز آتے رہتے ہیں. ان کے منیوں کے جو کپڑے نہیں پہنتے، اور ان کے نزدیک بڑے پاکیزہ لوگ ہیں، اور ان کے نزدیک یہ ہے کہ ان کے اندر تو کسی بھی طرح کے اٹریکشن یا جنسی زندگی کی بات ہی ختم ہو چکی ہے. ان کے اسکینڈلز آتے رہتے ہیں سامنے، دبا دیے جاتے ہیں، بہت سے بعض نہیں دب پاتے تو نکل آتے ہیں. تو وہ زندگی اصل میں سکون کی زندگی نہیں ہوتی، وہ فرسٹریشن ہی کی زندگی ہوتی ہے. جسے برہمچریہ کا جیون وہ فطری نہیں ہے. برہما کماری والوں کے یہاں سے ماؤنٹ آبو ایک صاحب ہے، عالم ہے، مولانا ہے. ماؤنٹ آبو ان کا رابطہ رہا ہے، مطلب ماؤنٹ آبو سے مطلب برہما کماری والوں سے نہیں، بلکہ ماؤنٹ آبو کی بستی میں ان کا ہیڈ کوارٹر الگ ہے برہما کماری والوں کا. تو اس بستی کے اندر لگاتار وہ جو خبریں ہیں ماؤنٹ آبو کے اندر، وہ لگاتار یہ خبریں ہیں کہ بہت بڑی تعداد یہاں اندر جو ہے وہ بڑی بے چینی کی زندگی گزار رہی ہے، جیسے پھنس گئے سب، جیسے پھڑک رہے ہیں اندر. وہ لڑکیاں جو سب غیر شادی شدہ جو سارا چلا رہی ہیں اور سامنے سے بڑی سفید کپڑے پہنے ہوئے بڑی پرسکون نظر آتی ہیں. تو وہاں پر بہت تفصیل سے انہوں نے بہت سی باتیں بتائی وہاں کے بارے میں، لیکن وہ وہاں جاتے رہتے ہیں. سکون جو ہے، یہ دوسری بات بس اشارہ دیا قرآن نے اس، اور ان چھوٹے سے چند الفاظ سے یہ بات بھی جو ہے یہ معلوم ہوئی کہ سکون ازدواجی زندگی ہی میں ملے گا، جوڑوں کے ساتھ میں ملے گا. اور جوڑوں ہی کے ساتھ میں دنیا کی زندگی جو ہے وہ جنت کی زندگی بن سکتی ہے. جو یہاں پر دنیا میں مثالی معاشرہ ہو سکتا ہے وہ جوڑوں میں ہی ہوگا. اور تیسری بات پھر اس سے، اور اسی حصے سے اگر غور کریں تو ہمیں ابھی اتنے ہی سا الفاظ ہیں، ابھی پہلی آیت نہیں ہے. کہا کہ اے آدم تم جاؤ سکونت اختیار کرو، یا سکون سے رہو تم اور تمہاری زوجہ جنت میں. اس سے ایک اور
بات جو ہے وہ نکلتی ہے اور غور کریں تو میں معلوم ہوتی ہے کہ ازدواجی زندگی کے اندر سکون ضروری ہے. قرآن شریف نے دوسری جگہ پر کہا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. یہ اللہ کی آیات میں سے کہ اس نے تمہارے لیے جوڑے بنائے تمہارے اپنے اندر سے. اگر وہ جوڑے کسی اور نسل میں سے ہوتے، انسان کی نسل کے علاوہ، تب سکون نہیں مل سکتا تھا. تمہاری اس اللہ کی آیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے اندر سے تمہاری ہی قسم میں سے تمہارے لیے جوڑے پیدا فرمائے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ایک اپنے جوڑوں کے ساتھ میں سکون حاصل کر سکو. یعنی ازدواجی زندگی کا ایک مقصد سکون ہے، اور اگر سکون نہ رہے تو پھر وہ ازدواجی زندگی کہلانے کے لائق نہیں ہے. اور سکون خالی ایسے ہی نہیں ملتا، سکون کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. جنت ایسے ہی حاصل نہیں مل جاتی، جنت کے لیے کچھ کرنا پڑے گا وہاں آخرت کی جنت کے لیے. آپ کا جو دل چاہے یہاں کرتے رہیں اور جنت مل جائے، ایسا نہیں ہے. لوگوں کا وہ تصور غلط ہے کہ جس نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں اس کو انٹری مل گئی. قرآن صاف صاف کہتا ہے، ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، ان حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے جنت ان تدخلوا الجنت، جنت میں داخلہ مل جائے گا تمہیں، اور تمہارے سامنے وہ آزمائشیں نہیں آئیں گی جو پچھلے لوگوں کے سامنے آ چکی ہیں اس سے پہلے. احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ چھوڑ دیا جائے گا انہیں ایسی؟ ان یقولوا آمنا، ایمان یہ کہنے کے بعد کہ ہم لا الہ الا اللہ، ہم ایمان لائے، یہ کہنے کے بعد چھوڑ دیں گے ہم؟ ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، ہم آزمائیں گے نہیں کہ ان کا دعویٰ سچا ہے یا غلط ہے، ایسے چھوڑ دیں گے؟ کہہ دیا ہم نے لا الہ الا اللہ، ہم نے چھوڑ دیا. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ سچ بولنا یا جھوٹ، کہ اللہ ہی کو الہ اپنا مانتے ہیں. تو ایک یہاں پر اس دنیا کے اندر ایک آزمائش کی زندگی ہے، ایک سنیم کی زندگی ہے. وہ آزمائش طرح طرح سے آتی ہے، مختلف انداز ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ لازماً ہوگا، سب کے ساتھ ہوگا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم لازماً تمہیں آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اس میں بھوک بھی آئے گی، اس میں فائنینشیل لاسز بھی آئیں گے، اس کے اندر ڈر اور خوف بھی آئیں گے، اس میں ضرر اور نقصانات بھی آئیں گے، سب چیزیں آئیں گی. اس کے ذریعے آزمایا جائے گا. اور پھر اس آزمائش میں جو کام، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو ثابت قدم رہے اس امتحان کے اندر، ان کو بشارت دینا. یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، بشارت ان کو دے دینا جو اس امتحانوں میں ثابت قدم رہے. تو یہاں جنت کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی ہوگی. ایسا نہیں کہ یہاں پر اپنی مرضی کے مطابق جو دل چاہے کرتے رہے، ایک خاص خاندان کے اندر پریوار میں پیدا ہو گئے تو جنت میں پہنچیں گے. ایسے یہاں دنیا کی جنت حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی ہوگی کچھ. وہ بھی ایسے نہیں ہے کہ نکاح کیا اور اس کے بعد سکون کی زندگی ہو گئی. اس سکون کی زندگی کے لیے بھی محنت کرنی ہوگی. مقصد اس کا یہ کہ تم سکون کے ساتھ میں رہو، سکون درم برم نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس سکون کے لیے بھی محنت کرنی ہوگی، اس سکون کے لیے بھی کچھ قربانیاں دینی ہوں گی. ورنہ قربانیاں اگر سکون کے لیے نہیں دیں گے تو پھر زندگی جو ہے وہ جنت نہیں رہے گی، جہنم بن جائے گی. اور اگر بن جائے جہنم کسی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے یا کسی ایک کی غلطی کی وجہ سے، تو چونکہ اصل مقصد ہی سکون ہے، تو اس لیے پھر بہتر یہ ہے کہ اس کو رشتے کو ختم کر دیا جائے اور تعلق وہ ہے الگ الگ ہو جائیں اگر زندگی جہنم بن گئی ہے. لیکن اصل مقصد یہ ہے، دنیا میں کوئی دو انسان ایک جیسے نہیں ہوتے. سگے بھائی ایک جیسے نہیں ہوتے، دو سگی بہنیں ایک جیسی نہیں ہوتی، بھائی بہن ایک جیسے نہیں ہوتے، باپ بیٹے ایک جیسے نہیں ہوتے، ماں بیٹے ایک جیسے نہیں ہوتے. دنیا میں کوئی دو آدمی جو کہتے ہیں ہم دونوں بہت ایک دوسرے سے ملتے ہیں، بڑی عادتیں ملتی ہیں، جب ساتھ میں رہنا شروع کریں، یہ دور دور سے ہوتا ہے. بس ساتھ میں رہنا شروع کریں تب محسوس ہوتا ہے کہ کتنی باتیں مختلف ہیں ایک دوسرے سے، اور کتنے کلیش ہوتے ہیں، اور کتنے ٹکراؤ ہوتے ہیں، اور کتنے مسائل آتے ہیں. انہیں ان مسائل کو ایڈجسٹ کرنا ہے.
جب کوئی دو ایک جیسے نہیں ہے اور دو اور اکیلے سکون نہیں ملے گا، ساتھ میں رہنا ہے تو اس سکون کو خریدنا ہوگا، اس سکون کے لیے کچھ قربانیاں ہیں. ایڈجسٹ کرے اس میں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرے، ایک دوسرے کی کبھی کسی ایک کی طرف سے کہیں کوئی زیادتی تیزی ہو تو دوسرا اس وقت خاموش ہو جائے، اس کی طرف سے ہو تو وہ ہو جائے، دونوں کی طرف سے ہو سکتی، مختلف باتیں ہو سکتی، بہت سی اور دوسری باتیں، یہاں موقع نہیں اس کا. لیکن یہاں اتنی بات اس میں سے نکلتی ہے، سمجھ لے کہ یہ ازدواجی زندگی سکون کے لیے ہے. قرآن یہ کہتا ہے جنت کے، وہ جنت ہوتی ہے گھر کے اندر جہاں سکون ہوتا ہے، اور وہ جنت کے لیے کچھ قربانیاں دینی ہے. آدم سے کہا، اللہ نے فرمایا کہ آدم اب جاؤ تم اور تمہاری زوجہ سکونت اختیار کرو، ٹھہرو یا سکون حاصل کرو جنت میں، اور جہاں سے دل چاہے کھانا ہوا. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، لیکن اس شجرہ کے پاس مت جانا. میں پیڑ ترجمہ نہیں کر رہا اس کا، شجرہ، شجر کہتے ہیں پیڑ کو، شجرہ تھا، اسے مؤنث استعمال کیا ہے. اس شجرہ کے پاس مت جانا، قریب مت جانا. وَلَا تَقْرَبَا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو ورنہ تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا. ایک جگہ سے روک دیا، باقی ہر چیز نے کہا جہاں سے جو دل چاہے کھانا، صرف ایک جگہ جو ہے اسے روک دیا گیا، اس کے پاس مت جانا. اب یہ ایک امتحان وہاں پر رکھا، کیوں رکھا یہ پھر آگے اور واضح ہوگا. ہم اور آگے چلتے ہیں کہ انسان وہاں تربیت درکار تھی، ٹریننگ تھی انسان کی. بڑے منصب جب دیے جاتے ہیں، بڑے عہدے دیے جاتے ہیں، بڑے پد دیے جاتے ہیں، تو اس کے لیے پہلے ٹریننگ ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی جو اپائنٹمنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے ٹریننگ نہیں ہوتی، وہ ڈائریکٹ جاب جوائن کر لیتے. تو انسان کو بھیجنے سے پہلے کچھ تربیت ضروری تھی، اس کے لیے وہاں جنت میں بھی ایک روک لگا دی. یہ شروع میں لگائی گئی، آئندہ انسان کی، تو اس لیے کہ انسان کو وہاں رہنا نہیں تھا، انسان کو تو زمین ہی کے لیے پیدا کیا تھا. تو شروع میں ان کے امتحان کے لیے ایک روک وہاں پر پیدا کی گئی، ایک پابندی وہاں لگائی گئی. اب دیکھیے یہ سین بن چکا ہے یہاں پر کہ شیطان نے کہا کہ میں تو چھوڑوں گا نہیں، آپ کی اطاعت نہیں کرنے دوں گا اس کو. مجھے مہلت، مجھے اجازت دے دی، پرمیشن دے دی، اللہ نے اسے اجازت دے دی. اب یہاں ایک امتحان ان کے لیے رکھ دیا کہ سب تمہارے لیے سارے آرام ہیں، صرف اس شجرہ کے قریب مت جانا ورنہ تمہارا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا. ظالم کہتے ہیں حد توڑنے والے کو، ظالم کہتے ہیں اسے کہ جو اصل کوئی کسی چیز کو اپنی اصل حقیقت سے ہٹا دینا. جو عدل ہے، جو بیلنس، عدل عربی کا لفظ ہے. اب اس کا عدل کا ٹرانسلیشن ہم کرتے ہیں ہندی میں نیائے، انگریزی میں جسٹس، اردو میں انصاف. جنہیں اردو آتی ہے جتنا سمجھتے ہیں عدل کو انصاف کہتے ہیں، عدل کو جسٹس کہتے ہیں، نیائے کہتے ہیں. نیائے کا الٹا کیا ہے؟ انیائے. اور انصاف کا الٹا کیا ہے؟ ناانصافی، ظلم. انصاف کا الٹا ناانصافی ہے، ظلم. ہم ان لینگویجز میں آئے تو ہمیں زیادہ آسانی سے معلوم ہو جائے گا کہ عدل کا الٹا کیا ہے؟ ظلم. انجسٹس، ظلم. تو عدل کا الٹا ظلم ہے. بیلنس، توازن کی زندگی سے ہٹے ظلم ہو گیا. اور بیلنس اور توازن وہ ہے ان حدوں کے اندر رہنا جو اللہ نے بتائی. ان حدوں سے ہٹے تو ظلم ہو گیا. ظلم کسی کو مارنے کاٹنے کو نہیں کہتے خالی، وہ بھی بیلنس ٹوٹتا ہے تو ظلم ہے. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم. کسی کو مارا پیٹا نہیں جا رہا، پوجا کر رہے ہو تو کسی کی، سب سے بڑا ظلم ہے. کہا کہ یہ جو اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی، جس چیز سے تمہیں روکا گیا، تمہارا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا اگر تم اس شجرہ کے قریب گئے تو. فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا. اب دیکھیں شیطان پہنچا نہیں وہاں، جسے نکال دیا گیا وہ نہیں پہنچ سکتا. اب وہ جو انٹری پوائنٹس تھے وہاں پروٹیکٹیو لیئرز، وہاں حفاظتی گیٹ لگ گئے. اب اس میں سے شیطان کی نسل کے جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتے. جن کی پیدائش ہیٹ انرجی سے ہوئی، جن کے جسموں کو بنایا گیا ہیٹ انرجی سے، وہ وہاں پہ انٹری نہیں ہو سکتی، ان کی داخلے وہاں نہیں ہو سکتے. لیکن شیطان نے بہکایا وہاں. اب یہ عیسائیوں کی دیومالاؤں میں ہے کہ وہ جنت کے دروازے کو سلپ دے کے، ڈاش دے کے وہ سانپ بن کے گھس گیا. جہاں سے اللہ نے نکال دیا وہاں کوئی سانپ وہاں بن کے نہیں گھس سکتا. یہ جنت کی داروغ کا نظر چوک جانا اور سانپ بن کے گھس جانا، یہ
سب دیومالاؤں کی چیزیں ہیں. یہ عیسائیوں کی دیومالاؤں میں ہو سکتا ہے, ہندوؤں کی دیومالاؤں میں ہو سکتا ہے, یہ اسلام میں نہیں ہو سکتا. جہاں سے اللہ نے نکال دیا وہاں پہ انٹری اب نہیں ہوگی. لیکن پھر بھی یہ کہ انہیں بہکایا. اور وہاں ایک زبان ہے, جیسے کہ آپس میں کنورسیشن, مکالمہ ہو رہا ہے, کہا جا رہا ہے کچھ. اس کی میں نے کئی بار مثالیں دی مختلف موقعوں پر. ابھی بقرعید کے موقع پر پیچھے حضرت اسماعیل کو بہکایا شیطان نے. وہ تو نبی بھی نہیں تھے, حضرت ابراہیم ساتھ چل رہے, جو نبی ہے, جلیل القدر نبی ہے, بہت بڑے نبی ہیں, بہت اونچے درجے کے نبی ہیں. ان کو نہیں نظر آ رہا شیطان حضرت اسماعیل سے باتیں ہو رہی. پہلے تو نبی کو نظر آئے گا, وہ بھگا دیں گے. شیطان وسوسوں کے راستے سے آتا ہے, دماغ کے خیالات کے ذریعے آتا ہے. اندر وسوسے پیدا ہوتے ہیں, برے خیالات پیدا ہوتے ہیں, برائی کے خیالات پیدا ہوتے ہیں. یہ شیطان کا حملہ ہے. اس خیالات کے نتیجے میں اس کی جو اچھے لوگ ہیں توجیہ کرتے ہیں, اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں کسی طریقے سے. یہ جو کر رہے ہیں ہم, یہ تو بھلائی کے لیے کر رہے ہیں, اچھے ان کے ساتھ میں اچھے, چونکہ بنیادی طور پر اچھے لوگ ہیں. لیکن ایک آیا ایک برائی کی, تو اب اس کو کسی نے شکل میں اس کو کوشش کر کے کی تو اچھائی کے لیے ہے, یہ بات تو ٹھیک ہے. یہ توجیہ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے برائی. ہم اگر کسی جگہ پر کسی کچھ غلطیاں ایسی ہیں کہ جس سے نہیں بچ پا رہے, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس سے نکال دے. ہم لڑ رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, ہم بہت مشکل میں, بہت سخت حالات میں پھنس جائیں گے. ابھی ہم نے مکمل ہر طریقے سے سود سے بچنے کی بات کی, تو ہماری زندگی جو ہے وہ آسان نہیں رہے گی, عمل ہماری زندگی گزارنے کے قابل نہیں بچے گی. لیکن دل میں یہ تو سمجھے کہ برا ہے, اور اس سے بچنے کی نیت رکھیں, اس سے بچنے کی دعا رکھیں. اور جب توجیہ کر لیں گے کہ یہ تو یوں کر کے سود ہوتا ہی نہیں ہے, تو پھر اس سے بچنے کی نیت بھی ختم ہو گئی, بچنے کی کوشش بھی ختم ہو گئی. تو یہ توجیہ جو ہے, یہ توجیہ کر لینا, یہ جو ایمان والے ہیں, جو اچھے لوگ ہیں, وہ جو ایمان رکھتے ہیں, جو اچھے اچھائی میں عمل کرنا چاہتے ہیں, وہ بہت سے موقعوں پہ برائیوں کی توجیہ کر لیتے ہیں, انٹرپریٹ کر لیتے ہیں کہ نہیں یہ تو ٹھیک ہے, یہ اچھا ہے, یہ برائی نہیں ہے, یہ فلاں ایپ نہیں ہے, یہ سود نہیں ہے, یہ فلاں بات. یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے وسوسہ. اور یہ توجیہ, یہی ہے گفتگو اور بات چیت, مکالمہ اپنے دل کے اندر جو توجیہ کر رہی, شیطان کہہ رہا ہے. اصل میں انسان خود کہہ رہا ہے اپنے آپ سے, شیطان کے اثر کی وجہ سے کہہ رہا ہے. اسی کو لٹریری زبان میں قرآن کی کہتے ہیں شیطان نے بہکایا, شیطان نے کہا. شیطان آ کے کہتا نہیں کسی سے کچھ, دماغ کے راستے سے آتا ہے, وسوسوں کے راستے سے. اللہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس, تم یہ دعا کرو کہ اے تمام دنیا کے انسانوں کے رب, تمام دنیا کے انسانوں کے مالک, ملک بادشاہ, اور تمام دنیا کے انسانوں کے الہ معبود, ان سے دعا کرو. یہ کہو کہ من شر الوسواس الخناس, جو شیطان مردود ہے اس کے وسوسوں کے خلاف میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. تو یہ وسوسوں کے راستے سے آتا ہے. یہی ہے آگے آ رہا ہے اسی صورت کے اندر, اسی کہ وہ تمہیں وہاں سے بہکاتا ہے جہاں تمہیں وہ نظر نہیں آتا. فاصلہ, جن کی باڈیز جو ہے میٹیریل ہے, وہ یہاں پر بیٹھ کر اس دیوار کے پیچھے جب تک زور سے بولے نہیں, کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے, نہیں کہہ سکتے کوئی بات. اس دیوار کے پیچھے کچھ ہے, کوئی بیٹھا ہوا ہے. یہی آواز نکالنی پڑے گی تو پہنچے گی, میڈیم یہ بنے گا. لیکن جن کی باڈیز میٹیریل نہیں ہے, مادے سے نہیں بنی ہے, یہ ویوز ہے, یہ جو اس نے پیدا کی دماغ کے اندر, اور وسوسہ جو ہے وہ شروع ہو گئے. تو وہ فاصلے سے بھی ہو سکتا ہے, وہ بہت فاصلے سے بھی ہو سکتا ہے. یہ ان کے اپنے ذہن کے خیالات تھے, آدم اور حوا کے توجیحات تھی, لیکن شیطان کی وجہ سے تھی. یہ شیطان کر رہا تھا, تو اس لیے جو ذہن میں اپنے پیدا ہو رہے اس کو مکالمے کا رنگ دیا کہ شیطان یہ کہہ رہا ہے, شیطان یہ کہہ رہا ہے. کہ وہ اپنے ذہن میں یہ خیالات اپنے انہوں نے خود توجیہ کی شیطان کے زیر اثر, تو اس کو لٹریری انداز کہنے کہ شیطان نے یہ کہا. وہاں شیطان نے وسوسہ ڈالا, اور وسوسہ کس بات کے لیے ڈالا, یہ بہت اہم بات ہے آگے جو آ رہی ہے. یہ وسوسہ کس بات کے لیے وہاں پر ڈالا, یعنی یہ کیا بہکایا, لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا أُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا, تاکہ
ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپی ہوئی تھی ان کو ایک دوسرے پہ ظاہر کر دے. وسوسہ اس بات کے لیے ڈالا تھا. یعنی وہاں مقصد جو کچھ شیطان نے کہا تھا اس کا مقصد کیا تھا کہ وہاں پر یہ ایک بات یہ معلوم ہے کہ جنت میں ایک دوسرے کی شرمگاہیں جو ہیں اس وقت تک ان کو احساس نہیں تھا, نظر نہیں آ رہی تھی. ابھی ضروری نہیں کوئی مادی کپڑے ہوں, کاٹن کے یا اس کے کسی بھی چیز کے کوئی مادی قسم کے کپڑے ہوں یا جنت کے ریشم کے, لیکن وہ جو وہاں جو مانسکتا تھی, جو مینٹل فریم تھا, اس میں یہ بھی ممکن ہے, میں خیال خالی ظاہر کر رہا ہوں کہ اس بات کا احساس نہیں تھا ایک دوسرے کی کیوں ریانیت کے ننگے پن کا. انسان ہے, یہ بھی انسان ہے, وہ خیالات اور احساس ہی نہیں تھے. شیطان نے ان کے دل میں ایک وسوسہ ڈالا تاکہ ان کو احساس ہو جائے ایک دوسرے کی ریانیت کا. اب یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جیسی انہوں نے پھل کھایا ان کے کپڑے اتر گئے, تو پھل کھانے سے کپڑے نہیں اترتے, کسی چیز کو کھانے سے. شروع میں ان کو جب اللہ نے دونوں کو بنایا تھا, پیدا کیا تھا, تو اس بات کا قطعاً کوئی ذرا سا بھی اس کا احساس نہیں تھا. جیسے جسم کے اور اعضاء ہیں ایسی پورا جسم ہے. اب شیطان درمیان میں دخل دے رہا ہے, اور دخل دینے کا مطلب یہ کہ ان کو یہ احساس ہو جائے آپس میں کہ جسم کے کچھ حصے ایسے ہیں, کچھ پارٹس ایسے ہیں کہ جنہیں ایک دوسرے سے بچا کر بھی رکھنا تھا, چھپانا بھی تھا. اس کا ان کو احساس ہو جائے, اور وہ اس کا احساس ہو جائے کہ اب نہیں چھپے ہوئے وہ. تو شیطان نے وسوسہ اس کے لیے ڈالا. دیکھیں یہیں سے یہ بات آ رہی ہے بھی کہ وہ کس چیز سے روکا تھا, وہ شجرہ کسے کہا ہے, تمثیلی زبان میں کہا تھا, اسے اشاروں میں کہی تھی بات. پھر ایک اشارہ اور اس میں, آپ لوگ تو ان کے لیے مشکل ہے ذرا, ہندی والوں کے لیے, فرینچ والوں کے لیے, جرمن زبان والوں کے لیے, دوسری اور دنیا کی جو زبانیں بولتے ہیں ان کے لیے مشکل ہے. اصل میں اردو زبان تو وجود میں آئی جس کے اندر بہت بڑی تعداد میں عربی سے الفاظ آئے, کچھ فارسی سے آئے, کچھ ہندی سے آئے, بہت بڑی تعداد میں, اس لیے آپ کی بولی کے حصے بن گئے. شجرہ کسے کہتے ہیں؟ فیملی ٹری انگریزی میں کہتے ہیں کہ وہ آپ کے باپ کون تھے, ان کے باپ کون تھے, ان کے کون تھے, ان کے کون تھے, شجرہ کہتے ہیں. کہ بھائی شجرہ بھی ہے آپ کے پاس, نہیں ہے آپ کا خاندان کا. یہ شجرہ جو ہے یہ وہ پھل کی, یہ اس پیڑ کی بات ہے, اس شاخوں کی بات ہے. شجرہ جسے کہا جاتا ہے ہمارے زمان میں بھی بولتے ہیں, عربی کا لفظ ہے, عربی سے یہاں پر آیا ہے. شجرہ کہتے ہیں اسے فیملی ٹری کو. اسلاف کون تھے, ان کے بیٹے, ان کی شاخیں, ان کی نسل, ان کے کون ہوئے. کس سے روکا تھا؟ ولا تقربا هذه الشجرة, یہ نسل بڑھانے کے جو ذریعے ہے اس سے روکا تھا, اس کے پاس مت جانا. اور پھر یہ دوسرا اشارہ دیا کہ شیطان نے جو وسوسہ ڈالا وہ اس بات کے لیے ڈالا کہ انہیں ایک دوسرے کے ننگے ہونے کا, عریانیت کا احساس ہو جائے, وہ پہلے نہیں تھا. تو شیطان نے اس بات کے لیے وسوسہ ڈالا. اب یہ پھر کلیئر ہوتی چلی جا رہی بات ہے یہاں پر, یہ بات کہ وہاں پر آزمائش کے طور پر اللہ نے کیا پابندی لگائی تھی. اب وقالا, شیطان نے یہ کہا, اب یہ ان کے اپنی توجیحات ہیں شیطان کے زیر اثر. ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. اللہ نے جو تمہیں اس شجرے سے روکا ہے وہ اس لیے روکا ہے کہ تم کہیں فرشتوں کی طرح نہ ہو جاؤ اور کہیں تمہاری ہمیشہ کی زندگی نہ ہو جائے. اچھا یہ بات تو نون تھی, انسان کے یعنی معلوم تھی, عام تھی. انسان کی پیدائش, انسان کے وجود میں آنے سے پہلے میں اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ مجھے زمین کے لیے خلیفہ بنانا ہے. اللہ نے ملائکہ سے کہا, اطلاع دی, ابھی انسان کو پیدا نہیں کیا تھا. تو یہ بات معلوم تھی کہ زمین ہی پر جانا ہے, یہاں نہیں رہنا ہے. کس مصلحتوں سے روکا کیا یہ نہیں بتائی گئی, کہا کہ جاؤ وہاں جا کر رہو. یہ بھی اس میں ڈیٹیل میں کہیں پر الفاظ میں نہیں آیا, لیکن اصل میں زمین ہی پر آنا تھا اور زمین کے لیے پیدائش ہوئی تھی. اور یہ بات انسان کی پیدائش سے پہلے اطلاع دے دی گئی تھی. اب انسان وجود میں آیا تو انسان کے بھی, آدم کے بھی علم میں تھا کہ جانا تو زمین پر ہے, یہاں سے تو نکلنا ہی ہے. اب یہ توجیہ ہو رہی کہ یہاں پر بھیج دیا اللہ نے, ایک چیز سے روک دیا ہے, ساری پرمیشنز دیے, بالکل آزادی ہر چیز کی.
صرف ایک چیز سے روک دیا ہے، اور زمین پر جانا ہے یہ بھی معلوم ہے، یہ پہلے سے معلوم ہے، کب یہ نہیں معلوم، لیکن پیدا زمین ہی کے لیے کیا تھا، زمین پر یہ پہلے سے اطلاع ہے کہ زمین پر جانا ہے، یعنی جنت سے نکلنا ہے، یہ اطلاع ہے، اور وہاں جنت میں بھیجا گیا اور ایک چیز سے روک دیا گیا ہے۔ اب توجہ یہ آ رہی ہے، جب شیطان نے ان کے درمیان میں ان کو احساس کرایا ایک دوسرے کی فزیکل باڈیز کا، ایک دوسرے کے جسموں کا، جب ان کو احساس کرایا شیطان نے، تو اس کی توجہ اس وقت یہ ہوئی، اللہ نے تو منع کیا تھا، روکا تھا، تو اس کی توجہ جو آئی ذہن کے اندر شیطان کے زیر اثر، وہ یہ تھی کہ ہم تو یہی رہ کر اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں ہمیشہ، یہی ایسے ایک عمل ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے جس سے اللہ نے روک دیا ہے کہ ہمیں زمین پر، اگر اس کی بھی اجازت ہوتی تو جنت میں ہمیشہ رہتے، اس کا مطلب اسی میں اس کی ہے اور کنجی ہے یہاں پر ہمیشہ رہنے کی، ایک ہی چیز سے تو روکا ہوا اور یہاں سے جانا بھی ہے، تو یہ توجہ آئی درمیان میں، اور ہم تو صرف اللہ کی بندگی یہاں ہمیشہ کرنا چاہتے ہیں، رہنا چاہتے ہیں، تو شیطان نے کہا، شیطان نے ذہن میں یہ خیال ڈالا کہ صرف یہی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے تمہیں اب جانا پڑ جائے گا، جس سے روک رکھا ہے، اور یہ بھی ہو جائے اور اس سے نہیں روکا گیا ہوتا تم ہمیشہ یہی رہتے، جیسے فرشتے رہتے، کہ تمہیں اس لیے روکا گیا کہ تم فرشتوں کی طرح نہ ہو جاؤ اور تم کہیں ہمیشہ یہاں پر رہنے نہ لگ جاؤ، اس لیے روکا گیا ہے تم، یہ توجہ، یہ ذہن کے اندر خیال آیا شیطان کے۔ اب یہ وہاں پر جو چیزیں سامنے سے موجود ہے ہوا شیطان کی وجہ سے، لیکن وہاں جو سامنے سے موجود ہے اس میں آدمی پرموٹیشن کمبینیشن وقت وہ نکالتا ہے، وجوہات نکالتا ہے، سوچتا ہے کہ یہاں سے جانا ہے اور ایک ہی چیز ہے جو، تو اب یہ انہوں نے پلیس کیا کہ یہ ہے اس کی کنجی یہاں پر ہمیشہ رہنے کی۔ بائبل میں بھی اس کو ہمیشہ سے اس کو کہا ہے کہ وہ درخت جو ہمیشہ کی زندگی کا درخت ہے، وہاں پر بھی، اور وہ ترجموں کے اندر ہے، تو ترجمے میں بھی تمثیلی زبان انگریزی کی ترجموں میں شکل میں آ گئی۔ ایک جگہ ہے بائبل میں نیکی اور بدی کی پہچان کا درخت، تو اس میں امتیاز پیدا ہو جائے بھلائی برائی کے اندر، اس کا درخت تھا۔ یہ بھی ٹرانسلیشن میں اصل الفاظ کیا تھے جس کا یہ ٹرانسلیشن کیا، جیسے شجرہ کا پیڑ کر لیتے ہیں، تو اللہ، ان سے شیطان نے کہا کہ اللہ تمہیں، اس لیے ایک بات اور یہاں پر ایک چھوٹی سی چیز اور بیچ میں آ رہی ہے، شیطان نے ذہن کے اندر یہ ڈالا کہ تم فرشتوں کی طرح ہو جاؤ گے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ انسان فرشتوں کو اپنے سے آدم اس وقت بھی جب سجدہ ان کو کیا جا چکا تھا، اس وقت بھی فرشتوں کو اپنے سے بہتر یا بلندر سمجھتے تھے، فرشتوں کی طرح ہونا چاہ رہے ہیں۔ اور تمہیں اس لیے روکا ہے شیطان نے، بھیجا ولا تکونا وَإِلَّا أَن تَكُونَ مَلَكَيْنِ، کہیں تم فرشتے نہیں بن جاؤ، تو اب ذہنی طور پر فرشتوں کو سمجھ رہے برتر اور بہتر، سجدے کے باوجود وہاں وہ پوری بحث جو پہلے گزری ہے، یا پچھلی دفعہ تھی یا نہیں تھی، لیکن اس سے پہلے دفعہ گزری، شاید پچھلی دفعہ بھی آئی ہو، کہ وہ جو اشرف المخلوقات والی بات ہے، یہ وہاں پر بھی آدم کے ذہن میں نہیں ہے، حضرت آدم کے ذہن میں وہ غصہ، کوئی ایک دنیا کا انسان یا چند اور انسان یا وہ انسانوں کا ایک گروہ ہو سکتا ہے دنیا میں سب سے، ساری مخلوقات سے افضل، لیکن بحیثیت مجموعی نسل انسانی پوری ساری مخلوقات سے افضل ایسا نہیں ہے، نہ قرآن نے کہیں کہا نہ حدیث نے کہا، یہ گڑا ہوا لفظ ہے، اور قرآن اس کے، میں نے آپ کو مثال بتائی تھی سورہ بنی اسرائیل کی آیت، کہ قرآن تو اس کے خلاف کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنی بیشتر مخلوقات سے افضل بنایا ہے۔ تو وہاں حضرت آدم کے سجدے کے باوجود آدم جو ہے وہ فرشتوں کی طرح بننا چاہ رہے ہیں، تو کہیں اندر کہیں احساس ہے کہ یہ سپیریئر ہے، بحیثیت مجموعی یہ نسل جو ہے سپیریئر ہے۔ بہرحال یہ شیطان نے وسوسہ ڈالا، فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ فَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسم کھا کر ان دونوں سے یہ کہا کہ میں تو بھلائی کے لیے کر رہا ہوں۔ تو یہ شیطان جو ہے وہ اچھے لوگوں کے پاس بھلائی کے بیس میں آتا ہے، یعنی یہ توجیہ انہوں نے کی کہ ہم، یعنی قسم، شیطان نے قسم کھائی کا مطلب یہ اپنے دل میں قسم کھا رہے دونوں، شیطان کے زیر اثر، یہ شیطان بول رہا ہے ادھر، وہ دل کے خیالات جو ان سے بات کر رہا ہے کہ ہم بھلائی کے لیے کر رہے ہیں، ہم نافرمانی مراد نہیں، اصل میں تو اللہ کی بندگی ہی مقصد ہے، ہمیشہ کرتے رہیں آپ۔ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، شیطان نے دھوکے سے ان کو مائل کر دیا۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، اور پھر جب اس شجرہ کو انہوں نے چکھا،
اب دیکھیے پھر وہی بات ہے، پیڑ کو چکھا نہیں جاتا، پھل نہیں کھائے آپ. فلما ذاق الثمر فلما ذاق الثمرۃ، پھل چکھے جاتے پیڑ کے، پیڑ کو تھوڑی چکھا جاتا ہے، ذائقہ نہ پیڑ کا ہوتا ہے. تو پیڑ نہیں ہے یہ، خالی ایک وہ ہے، النکار ہے، تمثیل ہے. فلما، پھر انہوں نے فلما ذاق شجرۃ، پھر جب اس شجرہ کو چکھا انہوں نے، اس کا ذائقہ لیا. فلما ذاق بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، تو ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے اوپر کھل گئیں اور اپنے آپ کو وہ جنت کے پتوں سے وہ ڈھکنے لگے. اس وقت اس کے بعد پھر انہیں احساس ہوا کہ ایک دوسرے کے اوریانیت کا بھی احساس ہوا، جسم کے ان حصوں کا بھی احساس ہوا کہ جیسے ڈھکا ہونا چاہیے، اور یہ اگر ڈھکے ہوتے تو یہ اللہ کی نافرمانی نہ ہوتی. نافرمانی کا احساس ہوا کہ ہم نے دل میں اس وقت توجیحات کر لی اور اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے. تو اس کا احساس ہوا کہ یہ حصے جسم کے کور ہونے چاہیے، ڈھکے ہونے چاہیے، ستر ہونا چاہیے. تو انہوں نے فوراً اپنے آپ کو، سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ اپنے آپ کو جو کچھ بھی وہاں پر ملا جنت کے پتوں سے مراد، چاہے وہ جنت کے درختوں کے پتے ہوں، بڑے بڑے بیلوں کے ہوں، یہاں پر بھی قبائلی علاقوں کے اندر اور یہاں پر بھی دنیا کے اندر، اسے جب کپڑا ایجاد نہیں ہوا تھا تو اپنی پوشاکیں بہت سی جو ہیں وہ پتوں سے بناتے تھے. جو کچھ بھی یہاں پہ مراد ہو کہ جنت میں کیا چیز اویلیبل تھی، وہاں کے پتے جس طرح کے تھے، اور اس سے انہوں نے پہلے اپنی شرمگاہوں کو ڈھکا. انہیں احساس ہوا کہ اس وجہ سے ہوا، یہ نافرمانی اس کی وجہ سے ہوئی کہ یہ حصے جو ہے ہمارے کورڈ ہونے چاہیے، شرمگاہیں جو بدت لہما. اور اس کے بعد پھر اب وناداہما ربہما، اور پھر فوراً انہوں نے اپنے رب سے فریاد کی، فوراً انہوں نے پکار نہیں، ان کے وناداہما ربہما، ان کے رب نے پھر ان دونوں کو آواز دی. الم انہکما عن تلکما الشجرۃ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا، اس شجرہ سے روکا نہیں تھا میں نے تمہیں، اور تم سے یہ بھی نہیں کہہ دیا تھا تم دونوں سے، اب دو کی بات چل رہی ہے یہاں پر، واقل لکما، اور تم دونوں سے یہ کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن، شیطان کے بہکائے میں مت آنا. اسے بھی سمجھ لیجئے کہ یہ جہاں مادیت ہوتی ہے، جہاں مادیت ہوتی ہے، جیسے مادی جسم ہمارے میٹر سے بنے، وہاں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے، میں نے جملہ پہلے ہی بولا تھا، ایک دوسرے کو بات سمجھانے کے لیے الفاظ کا، آواز کا سہارا لینا پڑتا ہے. آواز پہنچتی ہے، بات سمجھ میں آتی ہے. پھر وہ آواز خالی بے معنی نہیں ہوتی، اس آواز کے الگ الگ ویریشن ہوتے ہیں، جس سے کہ مقرر کر لیے انسان نے تجربے سے، ہلکے ہلکے تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد، جس سے مختلف سیٹ کی آواز کی ان کی کچھ مطلب نکلتے، اسے ہم بولی اور زبان کہتے ہیں. جہاں مادی جسم نہیں ہوتے وہاں پر اس مادی ذریعے کی ضرورت نہیں پڑتی. بولا جائے کوئی آواز نکل رہی ہے، جب آواز نکلے گی تو کسی لینگویج میں نکلے گی، کسی زبان میں نکلے گی. بہت ریاض سے اور بہت مشق سے یہ ہندوستان کے رہنے والے تو سمجھ سکتے ہیں اسے، اور آج بھی بعض جگہ ہوتا ہے. اور بعض جو بہت ریاض کرنے والے، اس کا مذہب سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، دین سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. بدھ مذہب کے ہیں، بعض اور دوسرے عیسائی مذہب کے پورا راہب جو بہت ریاض زمانے سے کر رہے ہیں، اور زندگی کو انہوں نے، وہ دین نہیں ہے، مشقتوں میں ڈالا ہوا، یہ بیلنس ہی عادل نہیں ہے. لیکن اس سے کچھ قوتیں ہوتی ہیں پیدا، ان ریاض سے. اس کا تعلق دین سے یا ایمان سے بھی نہیں ہے، ان قوتوں کے پیدا ہو جانے سے ہر انسان میں. لیکن منع کیا کہ یہ وہ مقصد نہیں ہے. تم نے اگر زمین سے، زمین کی جو گریویٹیشنل فورس ہے، کشش ہے، کھینچنے کی قوت ہے، اس پہ اگر یہ کنٹرول پا لیا کہ اس سے اوپر کھڑے ہو سکتے ہو، اور یہ کنٹرول تم نے 40 سال کی محنت سے پایا سب کچھ چھوڑ کر، تو فائدہ کیا ہوا؟ کس کے کیا کام آئی یہ بات دنیا میں، اور تمہارے کس کام آئی؟ تو یہ انسان کی بہت سی قوتوں کے اوپر قابو پا سکتا ہے بہت زبردست ریاض کے ساتھ میں، لیکن وہ حاصل نہیں ہے، اس کو منع کیا گیا ہے، زندگی بیکار ہو جائے گی. ایسی قوتیں ہیں، آج بھی ہیں لوگوں کے پاس، جو جہاں پر مختلف مذاہب کے ان لوگوں کے پاس جو ریاض میں لگے ہوئے، جو ابھیاس میں لگے ہوئے، جو ان قوتوں کو حاصل کرنے کے اندر، وہاں ہم یہاں پر سمجھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو دور سے، فاصلے سے اپنا میسج مینٹلی کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں، ذہنی رابطہ ہوتا ہے اور بات پہنچ جاتی ہے، الفاظ نہیں ہوتے وہاں.
بولا نہیں گیا، بات کہہ دی گئی، پہنچا دی گئی. تو یہ جو مینٹل کمیونیکیشن ہے اس میں الفاظ نہیں آئے، ورڈز نہیں آئے، بولی نہیں آئی. جہاں بولی نہیں آتی اور بات منتقل ہو جاتی ہے، یہ اب بھی ہماری طرح سے سمجھ میں مشکل سے آئے گا. آسان نہیں ہے سمجھ لینا اس بات کو کہ سمجھ میں آئی تو کسی زبان میں آئی ہوگی، کیونکہ ہم زبانوں ہی کے ذریعے سمجھتے ہیں، اس لیے دماغ میں یہ بات آتی ہے. ورنہ بات اگر ٹرانسفر ہو جائے کسی کو تو اس کے لیے جہاں مادہ نہ ہو، جہاں میٹر نہ ہو، وہاں الفاظ کسی بولی کی لینگویج کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسی اللہ کا کہنا جو ہے، اللہ کی طرف سے بات منتقل ہو جاتی تھی ان کے قلب کے اوپر لوگوں کے. ایسا نہیں کہ کوئی اللہ کی آواز آ رہی ہے، آواز گونج رہی کہ یہ اللہ نے کہا، یہ آواز گونج رہی یہ ابلیس نے کہا، یہ فلاں نے کہا. وہ منتقل ہو جاتی، بات منتقل ہو جاتی جہاں مادی، جہاں پہ ذریعے کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ نے ایسا نہیں کوئی آواز گونجی اور آدم اور حوا کو پہنچ گئی. اللہ نے کہا کہ کیا میں نے تمہیں روکا نہیں تھا؟ یعنی یہ اللہ کی طرف سے القا ہوا ان تک بات، ان کے اپنے اندر سے آیا ہے آواز. یہ اب یہ شرمندگی اور پچھتاوا ہے اللہ کی آواز. جیسے شیطان کی آواز جو ہے وہ ہے کہ جہاں دھوکہ اپنے آپ کو دینا، یہ تو برا ہوا. یہ تو اللہ نے روکا تھا ان چیزوں سے. اللہ انہوں نے، اور شیطان جو ہے اس کے بارے میں بتا دیا تھا، کھلا دشمن قالا ربنا ظلمنا انفسنا. تو وہ دونوں پکار اٹھے کہ ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کر ڈالا. یہ بھی ظلم تھا، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ظلم تھا. پہلے اللہ نے کہا تھا کہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے اگر تم نے خلاف ورزی کی. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ نے ہماری اس غلطی کو ڈھک نہیں دیا، کور نہیں کر دیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہیں فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہمیں تو بہت گھاٹا ہو جائے گا. قرآن شریف میں اسی بات کو دوسری جگہ پر یہاں کہا گیا، سورہ بقرہ میں، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، اللہ نے القا کیے الفاظ آدم کے ذہن میں. یعنی خود یہ بھی نیکی کے، بھلائی کے اور توبہ کے الفاظ جو ہے دماغ میں آئے پچھتاوے اور ندامت کی وجہ سے. جہاں ندامت نہیں تھی، تکبر نہیں تھا، وہاں یہ الفاظ القا نہیں ہوئے، وہاں نہیں آئے. اور جہاں ندامت اور پچھتاوا تھا تو یہ الفاظ بھی اللہ نے دل میں ڈالے، ان کے القا کیے. تو القا کیے، یہ زور سے کہنے کی بات نہیں ہے کہ سکھائے. اللہ نے ان کے یہ الفاظ ان کو القا کیے کہ ہم اس شکل میں اب اللہ سے توبہ کر لیں. اور ان دونوں نے مل کر توبہ کی. اب دو کا ذکر آ رہا ہے، جسے اس کا خیال رکھیے گا، پھر آگے جمع آ جاتی ہے تو کیسے آتی ہے اس پر پھر بات کریں گے. ان دونوں نے یہ دونوں یہ پکار اٹھے کہ ہمارے رب، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ہم نے اپنے نفسوں پر، اپنے جانوں پر بڑا ظلم کر ڈالا، اور اگر آپ نے اس کو کور نہیں کر دیا اور آپ نے اس کو ڈھک نہیں دیا ہماری غلطی کو، اور ہم پر رحم نہیں فرمایا، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ آیت نمبر 23 ہے جہاں ختم ہو رہا ہے. پھر انشاءاللہ آئندہ مرتبہ زندگی رہی تو آیت نمبر 24 سے پھر یہ حصہ جو ہے یہ پورا کریں گے جہاں تک یہ بیان آ رہا ہے.